بھی علامت ان کے سامنے جب پیش کی جاتی ہے تو وہ فوراً اس چیز کی طرف، اس کام کی طرف لپک پڑتے ہیں اور اس شخص پہ الزام لگا دیتے ہیں، ہاں دیکھو یہ تم ہی اس کے اندر فٹ ہو رہے ہو، یہ تو تمہارے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ نہیں، قیامت کی علامتیں اور اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہے، یاد رکھیے دونوں قسم کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو باتیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ خراب ہے، یہ بری ہے، یہ گناہ ہے، اگر وہ قیامت کی نشانی آ رہی ہے تو اس کا مطلب اس کا کرنا گناہ ہوا۔ اور ایسی کوئی بات آ رہی ہے جو قرآن حدیث میں صحیح ہے لیکن قیامت سے پہلے وہ زیادہ ہو جائیں گی، قیامت سے پہلے وہ بڑھ جائیں گی، قیامت سے پہلے اس کا ظہور ہوگا، تو اس کا مطلب یہ وہ عمل گناہ کا باعث نہیں ہے لیکن قیامت سے پہلے ہو جائیں گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے پچھلی بار دیکھا، قیامت سے پہلے قتل و غارت گری عام ہو جائیں گی، اور ہم جانتے ہیں قتل کرنا، قتل و غارت گری کرنا شریعتاً یہ ایک برا فعل ہے، ایک حرام چیز ہے، بہت سخت گناہ ہے، ایک انسان کی جان لینا تمام انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے، تو یہ غلط چیز ہوئی۔ لیکن قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں کہ مال و دولت کی فراوانی ہو جائیں گی۔ مال و دولت ایک اللہ کی نعمت ہے، اس کا استعمال صحیح اور غلط دونوں ہوتا ہے، تو مال کوئی قیامت کی جو ہے بری علامت میں سے نہیں، مال و دولت کی فراوانی ہوں گی۔ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، تو اونچی عمارتیں قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے، لیکن اونچی عمارتیں بنانا کوئی بری چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کم جگہ میں اونچی عمارت کی بنیاد پر انسانیت زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، تو سہولت ہے انسانیت کے لیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو بہرحال علامت قیامت اچھی اور بری دونوں ہوتی ہے، تو ہر چیز کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ علامت قیامت مطلب یہ بری ہی ہوں گی۔ تو آئیے اس دوسری کڑی میں کچھ اگلی نشانیاں، آگے کی وضاحتیں کچھ رکھنے کی کوشش کروں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت میں سے بیان کی ہے، اور علامت صغریٰ چھوٹی علامت میں سے بیان کی ہے۔ انہی چھوٹی علامت میں کئی علامتوں کے علاوہ ان علامتوں کا بھی تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور فرمایا کہ قیامت سے پہلے رومیوں کی کثرت ہوں گی اور عربوں کی قلت ہوں گی۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روم، اور روم سے مراد یاد رکھیے جب بھی حدیث میں تذکرہ آتا ہے تو روم سے مراد یوروپ ہوتا ہے، اور یوروپ کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ، پھر چاہے وہ یوروپ میں بستے ہو یا پھر امریکہ میں بستے ہو یا دنیا میں کہیں اور بستے ہو، اگر وہی لوگ ہیں تو یہ رومی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قرب قیامت، قیامت سے پہلے رومیوں کی کثرت ہوں گی اور عربوں کی قلت ہوں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوں گی تو اس وقت عیسائیوں کی کثرت ہوں گی۔ یہ روایت کے تعلق سے واقعہ یوں آتا ہے کہ جو ہے ایک صحابی رسول نے ایک مرتبہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بیان کیا اور کہا کہ قیامت سے پہلے رومیوں جو ہے عیسائیوں کی کثرت ہوں گی، مطلب رومیوں کی کثرت ہوں گی یا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی کثرت ہو جائیں گی۔ جب یہ بات عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے اس صحابی نے کہی تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمایا خیال کیجیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ صحابی نے صرف یہ کہا کہ عیسائی جو ہے تعداد میں بڑھ جائیں گے، تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خیال کیجیے آپ کیا بات کہہ رہے ہیں، کیا آپ ٹھیک ٹھاک ہے، آپ اس طرح سے بات کہہ رہے ہیں؟ تو پھر وہ صحابی نے آگے فرمایا اور کہا خیال کیجیے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، مطلب میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ عربوں کی قلت ہوں گی اور عیسائیوں کی کثرت ہوں گی تو میں دل سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر تو یہ برحق بات ہے، پھر تو یہ درست ہے۔ دیکھیے صحابہ کا کیسا موقوف تھا اور کیسا مزاج تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ثابت شدہ آ جائے پھر اس کے آگے ان کا کچھ نہیں ہوتا تھا، تو کہا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر تو یہ بات درست ہے، پھر اس معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تو یہ برحق ہے، اور اس کا سبب عیسائیوں کی 4 خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا اور کہا کہ اگر تم یہ بات جو کہہ رہے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے تو یہ جو بات تم کہہ رہے ہو یہ اس لیے ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کے اندر 4 خصوصیتیں، 4 خصلتیں ہوتی ہیں اچھی۔ اور پھر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک بہترین بیورا، ایک بہترین انالیسس اپنا پیش کیا۔ اگر اس انالیسس کو آج ہم سمجھ پائے تو بہت زیادہ ہم جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور بہت زیادہ چیزوں میں جو ہم آج کوتاہیاں برت رہے ہیں ان فیلڈز کو، ان باتوں میں اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور یہ وہی باتیں جو اسلام نے سکھائی، لیکن افسوس ہم بھول گئے ہو اور عیسائیوں نے اس چیز کو لے لیا۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بجا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ 4 خوبیوں کی وجہ سے شاید عیسائی عربوں سے زیادہ ہو جائے تعداد میں۔ اور پھر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا، اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا انالیسس جس کو کہیں گے، کسی چیز کا تجربہ جو کہیں گے، یہ کوئی معمولی تجربہ نہیں تھا۔ آپ دور جہالت میں بھی قریش کے سفیر تھے،
انٹرنیشنل ڈپلومیٹ اور بیوروکریٹ تھے. آپ تمام قریش کے بیرون ملک معاملات کو سنبھالتے, بڑے بڑے شاہانوں سے آپ کی پہچان تھی, آپ کے تعلقات تھے, اور بہت عاقل, بہت سمجھدار, بہت دانا, بہت ہوشیار تھے, دنیا کے معاملات جانتے تھے. ٹھیک. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بھی کی, اور جب یہ اسلام لائے تو کہا میں یہی تو سوچ رہا تھا کہ اتنا عقل مند آدمی اسلام سے دور کیسا رہا آج تک. مطلب تم اتنے ہوشیار ہو عمر, اتنے دن اتنے ہوشیار, اتنے دانا ہو, اور تم اسلام سے دور کیسے رہے؟ تو کہا اللہ کے رسول بس ہو گیا ہو. ٹھیک. اور جب یہ ایمان لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, چونکہ اکیلے ایمان نہیں لائے تھے, ان کے ساتھ خالد بن ولید بھی تھے, جب اور ایک اور صحابیین تھے یہ, تو جب یہ ایمان لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج مکہ نے اپنے جو ہے سب سے قیمتی خزانے ہمارے سامنے لا کر ڈال دیے, سب سے بہترین لوگ مکہ کے آج ہمارے پاس آ گئے. تو یہ وہ شخصیت ہے. یہ کہتے کہ 4 چیزیں ہو سکتی ہے جس وجہ سے عرب کم ہو جائیں گے اور عیسائی زیادہ ہو جائیں گے, اور فرماتے ہیں ان میں یہ خوبیاں ہوتی ہے. فرمایا پہلا, یہ لوگ میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد نہایت سرت کی حالت میں اپنی حالت کو درست کرتے ہیں. ان لوگوں کی پہلی خصوصیت یہ ہے, ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ عربوں سے زیادہ ہو جائے, کہ اگر یہ میدان جنگ سے بھاگتے ہیں تو بھاگنے کے بعد بہت خاموشی سے, ٹھنڈے انداز سے یہ اپنے آپ کو پھر تیار کر لیتے ہیں دوسری جنگ کے لیے. بہت سرت کہتے ہیں ٹھنڈک کو, خاموشی سے کسی کام کرنے کو. تو کہا ان کی خصوصیت یہ ہے پہلی کہ جب جنگ سے پلٹتے ہیں تو جنگ سے اس لیے بھاگتے ہیں کہ ان کا کوئی منصوبہ ہوتا ہے, پھر یہ جاتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ اگلی جنگ کے لیے پھر تیاری کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ پہلی خصوصیت جو ہے عربوں کے مقابلے میں ان کی اچھی ہے, تو یہ ہو سکتا ہے یہاں وزنی پڑ جائے. تو کہا پہلی چیز یہ کہ یہ جب جنگ سے پلٹتے ہیں, پیٹھ دکھاتے ہیں, تو خاموشی سے اپنے آپ کو پھر اگلی جنگ کے لیے تیار کر لیتے ہیں اور اپنی حالت کو سدھار لیتے ہیں. دوسری فرماتے ہیں یہ لوگ مسکین, ضعیف, فقیروں کے ساتھ بہترین رویہ رکھتے ہیں. یہ لوگ مسکین, فقیر اور ضعیف کے ساتھ بہترین رویہ رکھتے ہیں. اور مسکین سے مراد وہ شخص جو مانگتا نہیں ہے, اس کو ضرورت ہوتی ہے. فقیر سے مراد وہ شخص جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ مانگتا ہے. اور ضعیف سے مراد اپنے سماج کے کمزور طبقات کا خیال رکھتے ہیں, جس میں بوڑھے, یتیم, لاوارث, بچے, عورتیں, بیوائیں, مسکین, اس کے ساتھ جو ہے بیمار, سمجھے, تنگ دست. ضعیف عربی میں کہتے ہیں کمزور کو. یہ الگ بات ہے, اردو زبان میں ضعیف کا مطلب بوڑھا ہوتا ہے, چونکہ بوڑھا بھی کمزور ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں ضعیف کہتے ہیں تمام ان لوگوں کو جو کمزور ہو, جسمانی کمزوری رکھتے ہو, مالی کمزوری رکھتے ہو. تو کہاں دوسری خصوصیت یہ ہو سکتی ہے جس وجہ سے آگے بڑھ جائے, یہ سوشل کاز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انسانیت کے, اور ضعیف, مسکین, فقیروں کی بہترین یہ مدد کرتے ہیں. کتنا بہترین خاکہ آپ نے کھینچا. آج آپ انداز لگائیے ہمارے صورتحال اور عیسائیوں کی صورتحال. آج ہمارے پاس ضعیفوں کی مدد, مسکینوں کی مدد, مسافروں کی مدد, کمزوروں کی مدد کے لیے کوئی سسٹم ہے؟ اسلام کے پاس ہے. میں بھی اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں مسلمان اور عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں. تو آپ اسلام سے کمپیئر مت کیجیے, ٹھیک, اسلام سے موازنہ مت کیجیے. میں ایک قومیت کی بات کر رہا ہوں, ایک قوم اور دوسری قوم کی بات کر رہا ہوں. کوئی نظم ہے, اسلام کے پاس زکوٰۃ کا نظم ہے, اسلام کے پاس تمام چیزوں کا نظم ہے, وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن کیا ہمارے پاس کوئی نظم ہے آج؟ ہوتا تو حال تو یہ کہ ہمارا ضعیف ان کے آرگنائزیشن سے بینیفٹس اٹھا رہا ہے نا. حالات یہ, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے محلے کا ایک ضعیف انسان, سمجھ لیجیے معذور ہے, پیر ہاتھ نہیں ہے, وہ ہمارے علاقے میں ہوتا ہے, اور امت مسلمہ کوئی غریب اور خلاش قوم نہیں ہے الحمدللہ, ٹھیک, لیکن اس کے پاس ایک ویل چیئر ہوتی ہے جو وہ اپنے پیسوں سے خرید نہ پاتا ہے, اور ویل چیئر پہ کسی ایسی تنظیم کا نام ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم کو ابھی شرم تو نہیں آتی ہے, لیکن یقیناً جو باغیرت انسان ہوتا ہے اس کو شرم آتی ہے کہ میرے سماج کا ضعیف, اور مدد کوئی اور کرتا ہے اس کی. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی حدیث میں یوں وضاحت کی اور کہا تمہیں تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. تو کہا یہ ضعیفوں کی بڑی مدد کرتے ہیں, مسکینوں کی مدد کرتے ہیں, کمزوروں کی مدد کے لیے کھڑے ہیں, مانگنے والوں کی مدد کرتے ہیں. اور آج دیکھیے ہم سوشل کاز میں کہاں تک یہ قوم جا پہنچی ہے. اور آج ہمارا تو یہ حال ہے کہ ایک چھوٹا سا ہمارے علاقوں میں جہاں غریب ایک بڑی بستی ہے, وہاں ایک سوشل کاز کے لیے چھوٹا سا پولی کلینک بھی نہیں ہے. پولی کلینک سمجھتے ہیں, بیمار ہو جائے تو جا کر بھرم پٹی کرنے کا بھی کوئی ادارہ نہیں ہے. اور یہاں تو انہوں نے یہ حل کر دیا کہ قوموں کے لیے راستے بنا دیے, اسکول بنا دیے, کالج بنا دیے, اسپتال بنا دیے. کیا ضرورت ہے آپ کو, ہم مدد کے لیے آپ کے تیار ہیں. ارے آپ کے علاقوں میں صرف زلزلہ, طوفان, مصیبت, کوئی چیز تو ہونے دیجیے, سب سے پہلے یہ پہنچ جاتے آپ کی مدد کے لیے, ہے نا, مسکینوں کی مدد, کمزور اور ضعیفوں کی مدد, فقیروں کی مدد. تو کہا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے. تیسرا فرماتے اور کہتے ہیں یہ لوگ فتنے کے وقت جذباتی نہیں ہوتے, بلکہ تحمل اور بردباری سے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں. ان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی ہنگامی حالت میں, کسی فتنے کی حالت میں جذبات سے کام نہیں لیتے ہیں, بلکہ معاملے کو بہت ٹھنڈے ذہن سے
اس کا پورا جائزہ لیتے ہیں اور جائزہ لینے کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہیں. اور یہ بات تو بہرحال مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہمارا احتجاج جو ایک آزاد ملک میں، ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے انڈیا، ایک آزاد ہندوستانی جمہوریت میں اپنے حق منوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کبھی ہمارے جلوس کو دیکھ لیجئے اور کبھی ان کے جلوس کو دیکھ لیجئے، کبھی ہمارے جذبات کو دیکھ لیجئے، کبھی ان کے جذبات کو دیکھ لیجئے. اندازہ لگائیے نا آپ، کبھی اس کو کبھی سوچئے. تو کہا یہ قوم جذباتی نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی فتنہ ہوتا ہے تو بہت سمجھداری سے، بہت حلم کے ساتھ، بہت بہترین انداز سے اس کا جائزہ لیتے ہیں پہلے، اور جائزہ لینے کے بعد کارروائی کرتے ہیں، ہے نا. اس بات کی ہم سب گواہی دیں گے کہ آج ہم ایک بڑی امت ہونے کے باوجود بھی ایک جو ہے جس کو ہم کہیں گے ایک آرگنائزڈ امت نہیں ہے. ہم صرف جذبات کا معاملہ ہے، آیا طوفان، کڑکی بجلیاں، ہوئی بارش، بہا نالا، بہت بڑی ندی بہی، لیکن اگلے دن آئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو کل طوفان تھا تو معاملہ ختم ہو گیا. لیکن عیسائیت یا دوسری قوموں کا معاملہ یہ کہ ایک بہتی نہر ہے جس کے پاس آپ جب بھی آئیے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کہ تو اچانک آنے والا طوفان اور بارش بہت زیادہ بھی ہو تو بہہ کر چلے جاتی، فائدہ کیا ہوتا ہے. لیکن اگر ایک چھوٹا سا جھرنا جو مسلسل بہتا رہتا ہے، انسانی اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتی. سوچ سمجھ کرتے، سوچ بچار کے ساتھ پھر کام کرتے ہیں، وہ جذباتی نہیں ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے تیسری ان کی خصوصیت اس وجہ سے جو ہے ایسا ہو جائے. اور چوتھا فرماتے ہیں، چوتھی اور نہایت عمدہ خوبی یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کے ظلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ روکنے والے لوگ ہیں. یہ بادشاہ اگر ظالم ہو جائے، حکومتیں اگر ظالم ہو تو یہ سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے، ہے نا. یہ چار خصوصیت بتائی، ہو سکتا ہے یہ خصوصیت وجہ بنے کہ یہ اربوں سے زیادہ ہو جائے. تو قیامت سے پہلے ایک چھوٹی علامت یہ ہے، اربوں کی قلت اور رومیوں کی کثرت ہو جائیں گی. اسی طرح قیامت کی ایک علامت جو حدیث میں آتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ ہے، اور آپ نے فرمایا ایسی بارش جس سے مٹی اور پتھر کے گھر نہ بچ سکیں گے. مطلب قیامت سے پہلے ایسی بارش ہوں گی جس بارش کے اندر مٹی اور پتھر سے بنے جو ہے گھر اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک آسمان سے ایسی بارش نازل نہ ہو جس سے مٹی اور پتھر کے گھر بچ نہ سکیں گے، البتہ بالوں سے بنے ہوئے خیمے اس بارش سے بچ جائیں گے. بالوں سے بنے ہوئے خیمے اس بارش سے بچ جائیں گے. مطلب قیامت سے پہلے ایسی بارش ہوں گی جس سے مٹی اور پتھر کے گھر بچ نہیں سکیں گے. ہاں، جو خیمے ہوتے ہیں نا، جو جانوروں کی چمڑی سے بنتے ہیں، اس کی جلد سے بنتے ہیں، جو بالوں سے بنتے ہیں، وہ بچ جائیں گے، ٹینٹس جس کو بولیں گے. لیکن عمارتیں بچیں گے نہیں اس بارش سے. واللہ عالم یہ بارش کیا ہوں گی، یہ بارش ایسی کیوں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ مٹی اور پتھر تو برداشت نہیں کر پائیں گے، لیکن خیمے ہو جائے یا لیدر جس کو بولیں گے یا بالوں سے بنی ہوئی چیزیں بچ جائیں گی. لیکن یہ ہو سکتا ہے زمین کی سطح اتنی نازک اور نرم ہو جائے کثرت بارش سے کہ عمارتیں ڈھہ جائیں گی، لیکن ٹینٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈھہ نہیں سکتے آسانی سے، چونکہ بہت ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، یا واللہ عالم بہرحال. لیکن ایک ایسی بارش ہوں گی قیامت سے پہلے، یہ بارش کا ایک سلسلہ ہوگا جس میں پتھر اور مٹی کے گھر نہیں بچ سکیں گے. ہاں، بالوں سے بنے ہوئے خیمے، ٹینٹس جو ہوتے ہیں وہ بچ سکتے ہیں اس سے. ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور بیان کیا اور فرمایا کہ لوگوں میں موٹاپے کی کثرت ہو جائیں گی. قیامت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ نے حدیث میں یہ فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا، کہا میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا دور عمدہ ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، اور پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے. پھر ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو گواہی طلب نہ کیے جائیں بغیر بھی گواہی دیا کریں گے. مطلب آپ سے گواہی نہیں مانگی جائیں گی، پھر بھی کھڑے ہو جائیں گے گواہی دینے کے لیے، میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک. تو گواہی کے لیے تیار ہو جائیں گے، بغیر انہیں دعوت دیے کہ وہ گواہی کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ خیانت کریں گے اور ان پر جو ہے اعتماد نہیں کیا جائے گا. وہ جھوٹے ہوں گے، جھوٹے گواہ. اور آج ہم سب جانتے ہیں جھوٹی گواہی دینے کا تو یہ حال ہے کہ آپ کسی کورٹ کچہری کے باہر چلے جائے اور کہے کہ بھائی کچھ گواہ چاہیے مجھے، کوئی بھی کیس ہو، آپ کو کئی لوگ مل جائیں گے کہ میں گواہی دوں گا. بھائی کون سا کیس ہے، اس کے اعتبار سے گواہی کے چارجز ڈفرنٹ ہوں گے. اور کبھی تو یہ حال ہے کہ آپ صرف چلے جائیے، بھائی کیا معاملہ ہے، میں کر دیتا ہوں، کیا معاملہ ہے، میں گواہی دینے کو تیار ہوں. بغیر مانگے گواہی دی جائیں گی، جھوٹی گواہی ہوں گی وہ. ٹھیک. پھر آگے فرماتے ہیں وہ نظر تو مانیں گے مگر اس کو پورا نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائیں گا. ٹھیک. تو اس حدیث میں جو باتیں آ رہی ہے، بغیر مانگے لوگ گواہی دیں گے اور موٹاپے کا عام ہونا، لوگ موٹے ہو جائیں گے. اس سے جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے چونکہ مال و دولت کی فراوانی ہوگی قیامت سے پہلے، اور ظاہر سی بات ہے انسان موٹا تبھی ہوتا ہے جب مال و دولت کی فراوانی ہو، کھانے پینے کی فراوانی ہو. یقیناً ہر بار موٹاپے کا تعلق غرض کھانے سے نہیں ہوتا ہے.
لیکن کہیں نہ کہیں اکثر اس کا تعلق کھانے پینے، اطمینان، ذہنی سکون سے ہوتا ہے کہ انسان ذہنی سکون میں آ جائے، اطمینان میں آ جائے، فکریں کم ہو، کھانے پینے کو اچھی غذائیت ہو تو صحت بڑھ جاتی ہوتا ہے نا. بہت سے لوگ نکاح کے بعد صحت مند ہو جاتے ہیں، نکاح سے پہلے دبلے پتلے ہوتے ہیں، ہے نا، ہوتا ہے نا. کیوں؟ کہ سکون اطمینان میں ہو گئے، نفسیاتی خواہشات پوری ہو رہی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے صحت اچھی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی تجارتیں اچھی چلتی ہے تو وہ صحت مند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جو ہے تجارتوں سے وہ فکر کچھ نہیں ہے تو پھر سوچنا نہیں ہے تو پہلے صحت اچھی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو اللہ مال و دولت کی فراوانی دیتا ہے تو کھاتے پیتے ہیں اور اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیتا ہے نا. تو موٹاپے کی کثرت سے علماء لکھتے ہیں پہلی تو یہ بات کہ مال دولت کی فراوانی ہوگی تو لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے. دوسرا وہ لکھتے ہیں کہ کام اتنا کم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے کام کرنا نہیں پڑے گا تو آدمی موٹا ہو جائے گا. اور آج کل سہولتیں کتنی ہیں. ایک زمانہ تو لوگ جھاڑو دیتے تھے اور مسالہ پیستے تھے اور آٹا پیسا جاتا تھا اور کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، اندازہ لگائی نا. آج کیا معاملہ ہے؟ چیزیں سب تیار ملی ہوئی ہے، گھر میں لانا ہے اور ملانا بھی نہیں ہے. آٹا مشین گوندھ دیتی ہے، مکسر مسالہ پیس دیتا ہے اور فلاں چیز فلاں کر دیتی ہے. ڈش واشر کے اندر برتن دھل جاتے ہیں اور واشنگ مشین کے اندر کپڑے دھل کر نکل جاتے ہیں. ہو سکتا ہے تھوڑے دن میں انسان، اور ویسا ہوتا بھی ہے، انسان کھڑے ہو جائے مشین اس کو بھی نہلا کر باہر نکال دے، اس کا معاملہ ہوگا. تو کتنی آسان زندگی ہو جائیں گی نا، اس کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ویسے کار واشرز بھی ہوتے ہیں، انسان کو بھی دھونے والی مشینیں ہیں، لیکن وہ ابھی اتنی پرفیکٹ نہیں ہے کہ مکمل دھو سکے، لیکن ہوتی ہے. آپ اندر جائیے، کھڑے ہو جائیے، وہ مختلف جگہ خود شاور اوپر نیچے ہلتا ہے، آپ کو صرف ملنا ہے اور معاملہ ختم ہے نا. تو مطلب مشینیں عام ہو جائیں گی جس سے کام کم ہو جائے گا اور انسان سکون میں آ جائے گا. سکون میں آ جائے گا تو موٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا پھر ایک قول یہ ہے کہ ہو سکتا ہے لوگ بے فکر ہو جائیں گے تمام چیزوں سے، کوئی فکریں نہیں ہوں گی ان کو، اور جو ہے بیماری کی شکل میں موٹاپا ان میں آ جائے. ٹھیک. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا معنی ہے، لیکن تمام معنی بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر. تو فرمایا کہ جھوٹی گواہی، بغیر طلب کی گواہی، اور صحت، موٹاپا بھرا لفظ ہے حدیث میں، صحت کا لفظ نہیں، موٹاپا عام ہو جائیں گا. اوبیسٹی جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، عام ہو جائیں گے. ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان سے بارش تو ہوں گی لیکن پیداوار نہیں ہوں گی، ہے نا. اور یہ زمانے سے ہم بھی کچھ حد تک گزر رہے ہیں، گزر رہے نہیں گزر رہے. کبھی بارش نہیں ہوتی ہے تو پیداوار نہیں ہوتی، ہوتی ہے تو اتنی ہوتی ہے تو پیداوار نہیں ہوتی. تو یہ بھی تو ایک عذاب کی قسمی ہے کہ بارش کا ہونا یہ رحمت ہے. بلکہ اللہ جس قوم سے راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور ماں لکھتے ہیں بارش بھی ایسی وقت برساتا ہے کہ جب ان کو تکلیف نہ ہو، ایک دم بالکل ایسی سہولت کے ساتھ کہ بنا تکلیف کے وہ کام کر لے، ہے نا. سہولت دیتا اللہ رب العزت. ٹھیک. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بارش ایک تو ہوتی نہیں ہے، اگر ہوتی ہے تو پھر کبھی اتنی ہو جاتی ہے کہ جہاں بارش نہ ہونے سے سبزی 100 روپے کلو تھی، بارش زیادہ ہونے سے 200 روپے کلو ہو گئی. مطلب ہونا بھی نقصان دہ اور نہیں ہونا بھی نقصان دہ. تو کہا قیامت سے پہلے ایسے حالات آئیں گے، بارش تو ہوں گی لیکن فصلیں نہیں آئیں گی، نقصان دہ ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرما رہی ہوں کہ یہ مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ لوگوں پر موسلا دھار بارشیں نہ برسائی جائیں گی مگر زمین کچھ نہیں اگائے گی. بارش تو بہت ہوں گی، پانی کی تو قلت نہیں ہوں گی، لیکن زمین سے کچھ اگے گا نہیں. اور ہم بھی جانتے ہیں بارش کا ہونا تو باعث رحمت ہے، لیکن اگر ایک کھیت پر کنٹینیو بارش ہی ہوتے رہے تو کیا پیداوار ہو سکتی ہے؟ اس کو بارش لگتی ہے، دھوپ لگتی ہے، سردی لگتی ہے. جو لوگ کھیتی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں بارش کے بعد کڑی دھوپ کے کیا فائدے، اور کڑی دھوپ کے بعد کڑی سردی کیا فائدے، کہ دانا موٹا ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے، کیڑا نہیں ہوتا ہے نا. تو بارش ہی بارش ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہا ایسی بارش ہی ہوا کریں گی کہ جو رحمت کا باعث نہیں بنیں گی اور فصلیں اور اناج نہیں اگیں گا، جبکہ بارش باعث فائدہ ہوتی ہے لیکن وہ نقصان دہ ہو جائیں گی. ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانی میں ایک نشانی، اور فرمایا دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. دریائے فرات، اس کو یوفریٹس کہتے ہیں انگلش زبان میں. ٹھیک ہے. یوفریٹس جو ایک بہت لمبی ندی ہے جو ترکی سے ہوتے ہوئے، شام سے پورا گزرتے ہوئے، عراق سے نکلتے ہوئے جو ہے عربین سی کے اندر جو ہے وہاں جا کے ختم ہوتی ہے. بہت بڑی ندی ہے، یاد رکھیں دنیا کی بڑی ندیوں میں ایک نیل اور یہ جو ہے فرات جس کو کہتے ہیں، یوفریٹس جس کو کہتے ہیں. ٹھیک. بہت بڑی ندی ہے. تو کہا دریائے فرات سے جو ہے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. ٹھیک. اور حدیث کے الفاظ یوں آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے. لوگ اس کے سونے کے لیے جنگ کریں گے، لوگ اس کے سونے کے لیے جنگ کریں گے. اور آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، چاہے آج ہم سونے کا سکہ استعمال نہیں کرتے ہیں، چاندی کے سکے استعمال نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حالات تو یہ ہے کہ سونا کوئی ہماری کرنسی کا کوئی آج کل معیار بھی نہیں ہے، وہ کوئی بیک فورس بھی نہیں ہے. ایک زمانہ تھا سونے کے سکے جمع کر کے حکومتوں نے لوگوں کو جو ہے ایک ٹینڈر دیا تھا کہ بھائی یہ ٹینڈر بتاؤں گے
تو وہ سونے کا سکہ تمہیں واپس مل جائے گا، جس کو نوٹ کہتے ہیں، وہ کرنسی نوٹ کے نام سے آج ہم بولتے ہیں، نوٹ بولتے ہیں کہ آئی پرومس ٹو پے دا سم آف روپیز ڈیش 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 ٹو دا بیئرر آف، کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے دھارک کو اس کاغذ کے ٹکڑے لانے والے کو اتنا اتنا کے بدلے میں دیا جائے گا، 100 20 10 جو بھی بہرحال قیمتیں ہوتی ہیں، تو وہ سونے کے پیچھے ہوتا تھا، مطلب سونے سے جڑی ہوئی کرنسی کی۔ آج تو وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے، گولڈ سٹینڈرڈ نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آج بھی ہماری کرنسی کا تعلق سونے اور گولڈ سے ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے، گولڈ کے فلکچویشن سے ہماری کرنسی کا فلکچویشن آتے رہتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا لیکن سونے کا معاملہ یہ ہے کہ سونا جو ہے وہ کم اور زیادہ نہیں ہوتا، اس کا ویلیو وہی ہوتی ہے، لیکن ہماری جو نوٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے، یاد رکھیے۔ بہرحال تو کہا قیامت سے پہلے جو ہے دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ اب بہرحال ظاہر ہونے کی کیفیت علماء لکھتے ہیں، ہو سکتا سوکھ جائے تو سونے کا پہاڑ دکھ جائے گا جو نیچے دبا ہوا ہوگا، یا دوسری شکل یہ کہ بالکل ظاہر ہوگا، نکل جائے گا کسی وجہ سے، یا کوئی زلزلہ آنے سے پھٹ جائے گا اور سونا نکل آئے گا۔ تو آپ نے کہا سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے گا، لوگ اس کے سونے کے لیے جنگ کریں گے۔ جیسے پتہ ہی چلتا ہے آج بھی چاہے ہم سونا استعمال نہیں کرتے، سونا آج بھی بینک میں کہیں نہ کہیں وہ ہمارے کرنسی کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے تو بڑی اہم چیز ہو جائیں گی، اس لیے کہ آج بھی آپ اور ہم جانتے ہیں اگر کوئی ملک میں جنگ ہو جائے، جنگ ہونے کے بعد جس چیز کی ویلیو اگر نہیں بدلتی ہے تو وہ صرف گولڈ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ باقی کرنسی کی کیا ویلیو ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں۔ عراق وار ہوا، عراق میں جنگ ہوئی، خلیج میں جو جنگ ہوئی، عراق کی کرنسی لوگوں نے تھیلوں پر بیچی بمبئی میں لا کر، کیونکہ کوئی اس کی ویلیو نہیں باقی۔ جو ہے عالمی جنگ اول یا عالمی جنگ دوم، ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جرمنی جب ہارا تو ہسٹوریکل فیگرز ملتے ہیں کہ 33,000 روپے میں ایک کپ چائے ملتی تھی، چونکہ نوٹوں کی ویلیو گر جاتی ہے، پھر آدمی ڈھیر بھی لائے تو کوئی کہیں گے اس کی کیا ویلیو ہے، چونکہ اب وہ ہو رہا ہے، لیکن گولڈ اپنی ویلیو کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ تو لوگ اس کے لیے جنگ کریں گے، حکومتیں اس کے لیے جنگ کریں گے، آرگنائزیشنز، لوگ، انسان سب اس کے لیے جنگ کریں گے، لڑیں گے۔ اس کے نتیجے میں جو ہے 99% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ اتنا شدید یہ جنگ ہوں گی اس سونے کے لیے کہ اگر 100 لوگ لڑنے جائیں گے تو 99 مارے جائیں گے، 99% ڈیتھ ہو جائیں گے۔ مطلب جو لوگ وہاں لڑنے پہنچیں گے اتنا شدید لڑیں گے، اتنا ماریں گے ایک دوسرے کو کہ 99% وہ مر کھپ جائیں گے، پھر آپ نے فرمایا قتل ہو جائیں گے۔ ان میں ہر شخص کو یہ توقع ہوگی کہ شاید یہ مجھے ہی ملے گا، ہر شخص یہی سوچ سے آیا ہوگا شاید یہ مجھے ہی ملے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں گولڈ رش ایک ٹرم ہے جو استعمال ہوتا ہے انگلش میں، کہ جہاں بھی سونا نکلتا ہے لوگ بھگنا شروع کرتے ہیں اور وہاں زمینات خریدتے ہیں اور سونا ڈھونڈتے ہیں، نکالتے ہیں، تو یہ تو پہاڑی ظاہر ہو جائیں گا، تو دنیا اور قومیں اور حکومتیں لڑ پڑیں گی کہ ہمارے پاس آ جائے۔ ایسی شدید جنگ ہوں گی کہ 99% لوگ اس جنگ میں بہرحال مارے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ کہا جو اس موقع پر موجود ہو اسے چاہیے کہ اس میں سے کچھ نہ لے، اگر ملے بھی تو کچھ نہ لے، چھوڑ دے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت دی کہ اگر کوئی وہاں رہے تو میں ہدایت کر رہا ہوں کہ اس میں سے کچھ حصہ نہ لے، اس لیے کہ اس میں خیر نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے نا 99% مارے جائیں گے، ہر آدمی تکے پہ جا رہا ہے مجھے شاید مل جائیں گا، اور امید سے جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی وہاں ہو تو اس میں سے لینے کی کوشش نہ کرے، کوئی بھی حصہ اس کو جانے دے، اس کو چھوڑ دے، کوئی لینے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح اسی کے تعلق سے ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا لوگ ہمیشہ دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے گردنیں جو ہے پھنساتے رہیں گے، مطلب دنیا کا مال حاصل کرنے کے ایک دوسرے کو غلط طریقے سے مال لوٹتے رہیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ قریب ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر کر دے، جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی جانب دوڑ پڑیں گے، جو وہاں پہنچ چکے ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو سونا لینے کی کھلی چھوٹ دے دی تو سارا کا سارا سونا وہ یہاں سے وہ لے جائیں گے، پھر وہ اس مال کے حصول کے لیے آپس میں لڑیں گے اور فرما لڑ پڑیں گے، اس لڑائی کے نتیجے میں 100 میں سے 99 انسان قتل کر دیے جائیں گے۔ مطلب وہاں لوگ جمع ہوں گے، جو وہاں ہوں گے وہ بولیں گے ہم دوسروں کو نہیں لینے دیں گے، دوسرے کہیں گے ہم ان کو نہیں لینے دیں گے، ایک جنگ چھڑ جائیں گی اور 100 میں سے 99 مطلب 99% لوگ اس وار اور اس جنگ میں اس سونے کے لیے مارے جائیں گے۔ اور آپ نے ہدایت دی کہ اس سونے کے چکر میں مسلمان نہ جائے، یہی خیر اور بہتر ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی آتی ہے حدیث میں جو ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ وراثت تقسیم نہ کی جائیں گی، لوگوں کو مال غنیمت سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوں گی۔ ٹھیک، تو پہلی نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ وراثت تقسیم نہ کی جائیں گی۔ وراثت کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان جو کچھ زندگی میں سرمایہ مال و دولت جمع کرتا ہے وہ اس کی وراثت ہوتی ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ زندگی میں تو اس کا مالک ہوتا ہے، اونر ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد
اس کے بیوی اور اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں، اور اگر وہ نہ ہو تو بہرحال بھائی ہے، بہن ہے، اور شریعت نے پورے اس کے اصول سورہ نساء پڑھی، پورا طریقہ اس کا وراثت کا بتا دیا، ٹھیک؟ تو اس کے حساب سے تقسیم کرنا ہے۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت اس وقت قائم نہ ہوں گی جب تک کہ میراث تقسیم نہ رک جائے اور مالی غنیمت پر انسان خوش نہیں ہوگا۔ مطلب وراثت تقسیم نہیں ہوں گی اور لوگ جہاد نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں کوشش نہیں کریں گے، ٹھیک، یہ کام بند ہو جائے گا، تو مال جو ہے وراثت تقسیم نہیں ہوں گی، لوگ وراثت تقسیم نہیں کریں گے۔ اور آج یہ بہت ایک عجیب بات ہے کہ وراثت جو علم فرائض ہے، علم الفرائض کہا جاتا ہے، اگر آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں تو وراثت کا آپ کو پڑھنا ہے تو اس باب کا نام ہوتا ہے علم الفرائض، اس لیے کہ وراثت کا تقسیم کرنا اللہ نے کہا فرض ہے، فرض کا لفظ قرآن میں ہوتا ہے، اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، لیکن یہ ہے تو علم الفرائض، لیکن ہمارا معاملہ تو کیا ہے؟ نماز 5 وقتہ، تہجد گزار، زکوٰۃ اور صدقات کی ریل پیل، حج کے تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے نمبر کتنے ہو گئے، عمروں کی تعداد پھر چھوڑی دیجیے، جب حج کا یہ معاملہ ہے تو صدقات اور زکوٰۃ کا عجیب معاملہ ہے، روزوں میں نوافل کی کثرت ہے، صرف روزے نہیں، لیکن ابھی بھی بہنوں کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، علم الفرائض مار کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ عبادتوں کا تعلق تو اللہ کی ذات سے ہے، لیکن یہ علم الفرائض وراثت کا تعلق انسان سے ہے۔ اللہ کے تعلق سے اگر گناہ ہو بھی جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کیجئے، ہو بھی جائے تو رب معاف کر سکتا ہے، بندوں کے ساتھ گناہ کریں گا تو اس کی معافی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو آج گھر کا بڑا مرد بھائیوں کا بھی حق مار لیتا ہے، ماں کا بھی حق مار لیتا ہے، بہنوں کا بھی حق مار لیتا ہے۔ یہ اگر بھائی مجادلہ کرے، لڑائی جھگڑا کرے تو پھر میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کا حق دے دیا جاتا ہے، لیکن بیچاریاں جو بہنیں ہوتی ہیں ان کا تو کوئی سوال ہی نہیں آتا ایسے، چونکہ بھائی کو لینے کے لیے کئی زمانے تک کورٹ اور کچہریاں کرنے کے بعد آج وہ وراثت ملتی ہے نا، تو وراثت روک لی جائیں گی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں وراثت کا روکنا تو دوسری بات ہے، وراثت دینا ہے اس کا شعور ہی نہیں ہم کو۔ وراثت کی تقسیم ہوتی ہے مرنے کے بعد، میراث جو بچتا ہے اس کو تقسیم کرنا یہ فرض ہے، ہم کو اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جو کچھ اعلان ہوتا ہے بھائی کس کا کچھ ہوگا تو آ کے لے لو، اگر کوئی آ کے کہے دے دو تو کہتے ہو زندہ تھے تم نے نہیں لے تو آپ کہے کو آ کے لے رہے ہیں، ارے وہ کہتا ہے آپ نے اعلان کیا نا ابھی کہ آ کے لے لو، وہ تو بولنا پڑتا، ہم کو بولے تھے کسی نے بولو تو بول دیا ہم نے، وہ تم تو صحیح چھوٹ کے آ گیا اگر بولنے کی بات ہے نا، تو وہ تو ہو گیا معاملہ۔ اب جب جس کا حق ہے اعلان کیا گیا اس کو نہیں ملتا ہے تو رہا اس کا، ہے نا، تو یہ تو ڈسکشن میں نہیں، ہمارے وراثت کا جو معاملہ ہے کوئی اس کی سوچ ہی نہیں، اس لیے کہ ہم کو دینا کہاں ہے۔ اور آج اکثر رنجشیں جو خاندانی رنجشیں، قبائل کی رنجشیں ہیں، وہ رنجشیں صرف وراثت کے مسئلے کی وجہ سے، کہ میرا باپ مرا تھا میرے بھائی نے مجھے نہیں دیا، تو اس کے بیٹے اس کے بیٹوں سے لڑ رہے ہیں، یہ بھائی زندگی بھر لڑتا رہا، ان کے بیٹے ان کے خاندان کو تنگ کرتے، ان کا خاندان ان پر حملے کر رہا، یہ ان پر کورٹ کچہری، وہ ان پر کورٹ کچہری، وہ فلاں کر رہے، پھپھواں جو ہے فلاں پہ کر رہے، بھتیجوں پر کیس کر رہے کہ تمہارے باپ نے بھی دیا اور تم بھی نہیں دے رہے، اور پورا مسئلہ اکثر جھگڑے اور فتنوں کی وجہ یہ وراثت کا تقسیم نہیں کرنا ہے نا۔ تو آپ سب نے بات بتا دی تھی، قیامت سے پہلے لوگ وراثت کو اہمیت نہیں دیں گے، تقسیم نہیں کریں گے، اور آج وہی حالات دکھ رہے ہیں، ہم وراثت کو تقسیم نہیں کرتے۔ اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیجئے، اور وراثت کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ کوئی شخص اگر انتقال کر جائے، یہاں اس کی تدفین ہوئی، یہاں اس کی پوری وراثت جائیداد لکھی جائیں گی، اور جس کا جو حق ہے اسے اول اس میں تقسیم کر دیجیے، جس کا جو ہے دے دیجیے، اس لیے کہ روز قیامت رب کے ساتھ اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو انشاءاللہ عزیز ہمارے رب سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ضرور معاف کریں گا، توبہ اگر زندگی میں کی ہو تو۔ لیکن اگر بندوں کا حق مارا ہے نا تو پورے زندگی بھی ایڑیا رکھ معاملہ، اس لیے کہ اب بہن سے معافی مانگنا ہوگی، اور میں نہیں سمجھتا وہ روز قیامت آپ کو معاف کریں گے، اس لیے کہ جہنم دیکھنے کے بعد کون نیکیاں چھوڑنے والا ہے، اس کو تو نیکیاں ملیں گی نا، اس کے بعد کون چھوڑے گا؟ دے دیجیے، اس کو نکال دیجیے۔ بہت سے لوگ معاملہ ہوتا نہیں یار یہاں تو ناک کٹ جائیں گی نا، اب تک بہنوں سے کیس لڑتے رہے ہم اتنے سالوں سے، اب کیسے دے دیں گے؟ بہنویں کے سامنے میں نیچے تھوڑی ہو سکتا ہے، سالہ ہوں تو کیا ہوا ہے نا۔ ارے میں کہہ رہا ہوں دے دیجئے، دنیا میں تھوڑی ضلالت، تھوڑا کیس واپس لینے سے تھوڑی ناک کٹیں گی کچھ لوگوں کے سامنے۔ روز قیامت تو کروڑ انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کھڑا ہے اور ان کے سامنے رسوائی ہے، وراثت نہیں بانٹا تھا، پھینکو اس کو اٹھا کے جہنم میں۔ تو کتنا اچھا ہے نا دنیا میں، انا کو چھوڑو، انا کو ایک طرف پھینکو اٹھا کر، بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، یہ واپس لو کیس تمہارا، یہ لو زمین جائیداد میری خوشی سے، اور کچھ لے لو مجھ سے، لیکن آخرت میں مت پکڑنا مجھے، بس یہ معاملہ تھے درست رکھنا۔ بہت سخت پکڑ ہے اس کی، بڑے نمازی ہے، روزے دار ہے، زکاتی ہے، خیراتی ہے، حاجی ہے، لیکن وراثت مار کر بیٹھے گا، علم الفرائض ہی چھوٹ گیا، اب کیا معاملہ؟ اور بندوں کے حق اتنے اہم ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث کو آپ یاد کیجیے جس میں آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص ہوگا جس کا اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہو سب درست ہوگا، نمازیں لے کر آئیں گا، روزے لے کر آئیں گا، زکوٰۃ اور حج اللہ کے ساتھ پورے معاملے اس کے درست، توحید پر ہوں گا پوری زندگی، لیکن
جب اللہ کا معاملہ ختم ہو جائیں گا، اکاؤنٹ حساب و کتاب، تو بندوں میں سے لوگ، یہ تو بندوں کا حساب پھر شروع ہوگا. ایک انسان کہیں گے اللہ مجھ سے بد کلامی کی تھی، گالی دیا تھا. اللہ کہیں گا اچھا ٹھیک ہے، اسی کچھ نہیں کیا، لو فرشتوں اور اس کو دے دو وہ جس کو گالی دی تھی. کہیں گے اللہ میرا حق مارا تھا، اللہ کہیں فرشتوں اس کی نیکیاں لو اور جس کا حق تھا کیا حساب بن رہا ہے اس کو دے دو ان کو. وہ جو بھی وہاں اصول چلیں گا، 1 روپیہ یا 1 گز زمین کے بدلے کیا نیکیاں جائیں گی واللہ عالم، لیکن جو کرنسی ایکسچینج ہوں گی وہ صرف نیکیاں ہوں گی. کہا جائے گا دے دو اس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخر میں حال یہ ہو جائیں گا کہ فرشتے کہیں اللہ مانگنے والے تو آ رہے ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی، جو اس نے تیری عبادتیں کر کے روزے نماز زکات سے کیا تھا وہ سب ختم ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو اللہ کہیں گا پھر اب کیا کرو، ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دو، کیونکہ اب نیکیاں تو ختم ہوگی نا، اور ان کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈالیں گے اور یہ رسوا کر کے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا. اور اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا مفلس کہا، خلاش کہا، اور اپنی امت کا جو ہے جس کو کہیں گے نا پیسہ روپیہ پیسہ جس کے پاس نہیں ہوتا، خلاش بھکاری انسان کا، مفلس کا. تو امت کے مفلس مت بنیے، ہے نا. ہم مفلس نہیں بلکہ ہم مالدار بنے کہ ہمارے نیکیاں ہمارے پاس رہیں. بندوں کے حق لوٹائیے، اس میں تمام چیزیں شامل ہوں گی، ٹھیک ہے. بہرحال کوئی بھی بندوں کا حق ہو، وراثت کی بات تھی اس لیے میں وراثت کے تعلق سے کہہ رہا ہوں. آئیے اسی طرح قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا، اس میں ایک نشانی یہ ہے پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے جو ہے ٹل جائیں گے، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی آپ نے فرماتے حدیث کے الفاظ یوں ہیں، یہ معجم الکبیر میں جو ہے امام طبرانی نے اس روایت کو لایا. آپ نے فرماتے ہیں قیامت اس وقت قائم نہ ہوں گی جب تک کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں گے اور تم ایسے عظیم حوادث اور واقعات کا مشاہدہ نہ کر لو جو تم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے. پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے اور ایسے عظیم حادثات تم دیکھو گے، ایسے واقعات اور گھٹنائیں دیکھو گے جو تم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی. اب پہاڑوں کا ٹل جانا اس کے کئی معنی علماء لکھتے ہیں، جس میں سے ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے استعمال کے لیے زمین کو زرخیز کرنے کے لیے پہاڑوں کو پورا صاف کر دیں گے. مطلب اتنی ٹیکنالوجی، اتنی مشینری ڈیولپ ہو جائیں گی کہ پہاڑ کو ہٹا دیا جائے گا اپنی جگہ سے. ایک زمانہ تھا اگر کوئی راستے میں پہاڑ آتا تو راستہ سیدھے یا الٹے جانب سے نکل جاتا. اب ایک زمانہ آیا ہے کہ پہاڑ اگر ہو تو بیچ میں سے سوراخ کر کے بھی نکال لیا جاتا ہے راستہ. اور اب ایک زمانہ آ گیا ہے کہ پہاڑ ہو تو کوئی بڑی پرابلم نہیں، اسے ہٹا دو یہاں سے، اور بلاسٹنگ کر کے پورا پہاڑ، آپ کہتے ہیں یہاں تو پہاڑ تھا ختم ہو گیا، ہٹا دیا گیا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا نا. مطلب وہ چیز جو بلند بالا ہوتی ہے ایک پہاڑ، آج اس کو بھی ہٹانا کوئی بڑی بات نہیں، معمولی چیز ہٹا دیتے ہیں. اٹھا کر راستہ بن گیا، پہاڑ ہٹا دیا گیا، درے بن گئے، پہاڑ ہٹا دیا گیا، ندیاں بنا دی گئی، پہاڑ ہٹا دیا گیا، بڑے بڑے کینلز، سمندروں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا گیا پہاڑوں کو ہٹا کر، ہے نا. تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور بڑے بڑے حوادث. یا اس کا دوسرا معنی جو لفظی معنی ہو سکتا ہے وہ یہ، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے. یہ زلزلوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، قدرتی آفات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ انہیں صلاحیت دے دیں گا وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، واللہ اعلم. بہرحال جو بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ سے ہم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اسلام مٹ جائیں گا اور قرآن اٹھا لیا جائے گا. قیامت سے پہلے علامتوں میں سے آپ نے جو فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت آپ فرماتے ہیں اسلام کو اس طرح مٹا دیا جائے گا جس طرح سے کثرت استعمال سے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں. اسلام دنیا سے ایسے مٹا دیا جائے گا، دوسرے لوگ اس پر ایسے حاوی ہو جائیں گے اور خود اس کے ماننے والے اتنے جاہل اور اسلام کو چھوڑ دیں گے. جیسے کہ ایک نیا کپڑا ہوتا ہے تو نقش و نگار اس پر واضح ہوتے ہیں، ایک دم کلیئر دکھتے ہیں، لیکن جب وہ استعمال ہوتا گھس جاتا ہے. تو اسلام ایسے مٹا دیا جائے گا جیسے نقش و نگار کپڑے کے استعمال کی وجہ سے گھس جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا، آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائیں گی کہ کسی کو کچھ پتہ نہ ہوگا کہ روزہ، نماز، قربانی کسے کہتے ہیں. مطلب مسلمانوں کی جہالت یہ ہو جائیں گی کہ نماز بھی نہیں پتہ ہوگا، روزہ بھی نہیں پتہ ہوگا، اور صدقہ کیا ہے نہیں پتہ ہوگا، کس چیز کا نام ہے. قرآن مجید کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ روئے زمین پر اس میں سے ایک آیت بھی نہیں بچیں گی. لوگوں میں سے بوڑھے، مرد اور عورتیں رہ جائیں گے جو کہیں گے ہم نے تو اپنے آبا و اجداد سے یہ کلمہ سنا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں. اتنی جہالت ہو جائیں گی کہ نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، دین کے جب فریضے نہیں معلوم تو دوسرے معاملات تو بہرحال آپ سمجھ ہی سکتے ہیں، بھول ہی جائیے ان کو، یہ تو فرائض ہے. کچھ نہیں معلوم ہوں گے، جہالت عام ہو جائیں گی، اور جو کچھ معلوم ہوں گا، جو بڈھے بڑے ہوں گے اس سماج کے، وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ. تو لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں کو یہ بولتے ہوئے سنا، بس اس لیے ہم یہ بولتے ہیں. مطلب محمد رسول اللہ کا بھی علم نہیں ہوگا، نبی بھول جائیں گے، دین اور شریعت سب بھول جائیں گے. اور آج الحمدللہ اسلام کا دورہ ہے، لوگ اسلام سیکھ رہے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی جہالت بھی اپنی جگہ اسی رفتار سے پھیل رہی ہے. کہ تو ہم ایک حلقے میں شامل ہو گئے جو حلقہ علم حاصل کرتا ہے, تو ہمیں نہیں پتا ابھی کہ جہالت کے اندھیرے ابھی بھی پھیل رہے ہیں. یاد رکھیے, جہالت کے اندھیرے ابھی بھی پھیل رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں, اس سے پہلے میں نے واقعہ رکھا تھا, ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک نوجوان ایک بار ایک عالم دین سے سوال کرنے لگا, مجھے یہ تو پتا ہے کہ فرض نماز کے لیے وضو لگتا ہے, کیا نفل نماز کے لیے بھی وضو کرنا پڑتا ہے؟ اندازہ لگائیے, ہے نہیں یہ جہالت. اور اتنے دور کیوں جاتے ہیں؟ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے کہ آج اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدے سہو کا طریقہ بھی ہم کو نہیں معلوم ہو کہ کیسا ہوتا ہے سجدے سہو. کیا طریقہ ہوگا اگر نماز کے اندر بھول جائے تو؟ کیا طریقہ ہوگا کہ نماز کرنے کے بعد کوئی بتائے کہ تم نے نماز غلط پڑھی ہے؟ تو ہم کو نہیں پتا کہ سجدے سہو نماز کے اندر کا کیسا ہوگا اور نماز سے نکلنے کے بعد کیسا ہوگا, ہے نا, پتا ہے. اب دھیرے دھیرے ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں. آج ہم نے نماز کو یاد رکھا, اس کے مسائل بھول گئے, کل ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے نمازیں بھی بھول جائے, اور وہ زمانہ بعید نہیں دکھ رہا ہے. اسلام اپنی جگہ پھیل رہا ہے, میں اس کو مانتا ہوں, لیکن آبادی کے تناسب پرسنٹیج کے اعتبار سے آپ لگائیے نا کتنے لوگ آج جو ہے دین کا علم سیکھ رہے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں نماز, روزے, زکوٰۃ اور حج کے اوپر کتابیں ہیں, لیکن ہم میں سے ایسا ہر گھر ہے, ایکسیپشنل کوئی بھی نہیں, جہاں شمارے, میگزین, اخبارات, انجینئرنگ کی بکس, میڈیسن کی بکس, الیکٹرانکس کی بکس, کمپیوٹرز کی بکس, آرکیٹیکچر کی, سب ہیں سوائے دینیات کی. دینی اگر کتاب بھی ہوں گی دادا کی خریدی ہوئی پرانی پھٹی ہوئی کتاب, باقی کوئی نسل نے بعد میں خریدا ہی نہیں, اس کو ضرورت ہی نہیں نا اس چیز, باقی سب ہے ہمارے پاس. تو دینی علم کی جو ہے قیامت سے پہلے کثرت سے کمی ہو جائیں گی. ٹھیک, اسی طرح قیامت کی جو علامتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بتائی ہے, چھوٹی علامتیں, اس میں سے یہ ہے کہ مکہ میں بلند اور بالا عمارتیں بن جائیں گی. مکہ میں بلند اور بالا عمارتیں بن جائیں گی. ٹھیک, حدیث کے الفاظ یوں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, آپ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے عبداللہ جو ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھا کہ انہوں نے کہا اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب بیت اللہ کے ارد اور گرد کے, اور اس کا وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جس وقت بیت اللہ کو گرا دوں گے اور اس کا ایک ایک پتھر بھی دوسرے کے اوپر نہیں رہنے دوں گے. مطلب ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ بیت اللہ گرا دیا جائے گا اللہ اگر, اس کا ایک پتھر بھی ایک کے اوپر نہیں ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں اوپر نہیں رہنے دوں گے. لوگوں نے سوال کیا ہم اس وقت اسلام پر قائم ہوں گے, مطلب کیا ہم مسلمان ہوں گے اور اسلام پر ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں, مطلب ہم مسلمان تو ہوں گے نام نہاد, جی ہاں آپ لوگوں کو اس وقت اسلام پر ہی ہوں گے. سوال کرنے والے نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا اور کہنے لگے پھر بیت اللہ کی تعمیر پہلے سے زیادہ احسن انداز میں ہو جائیں گی. بیت اللہ پہلے ڈھا دیا جائے گا, لیکن اس کے بعد اس کی تعمیر بہت خوبصورتی سے کی جائیں گی, بہت احسن انداز سے کی جائیں گی. جب آپ مکے کو دیکھیں گے, اس کے پہاڑوں کو اور زمین کے نیچے سرنگیں کھودی جائیں گی, اس کے پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے گا اور اس کے نیچے سرنگیں کھودی جائیں گی اور زیر زمین بہت سارے ایسے راستے بنائے جائیں گے جن سے پانی اور دوسری سہولتوں کی چیزیں جائیں گی, عام زبان میں پائپ کہہ سکتے ہیں, سہولتیں بچھا دی جائیں گی. مکہ کی عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر نکل جائیں گی. اس وقت سمجھ لینا کہ معاملہ قریب آ چکا ہے. مطلب انہوں نے فرمایا کہ کیا ہوگا تمہارا اس زمانے میں جب کعبے کو ہٹا دیا جائے گا, اس جگہ پھر اور تعمیر کی جائیں گی کعبہ, لیکن بہت اچھے انداز سے بنایا جائے گا. اس کے بعد بلند اور بالا عمارتیں تعمیر ہوں گی جو وہاں کی پہاڑوں سے اوپر اس کی چوٹیاں ہوں گی ان عمارتوں کی, اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے اور مکہ کے نیچے سرنگیں کھودی جائیں گی اور مختلف قسم کے سپلائی کے لیے پائپ لائنز اس میں ڈالی جائیں گی. تو پھر سمجھ جانا کہ اب زمانہ پھر قریب ہے تمہارا. اور بہرحال اب حالات دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ حاجیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ حکومت کو حرم کو بڑھانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے پہاڑ غائب ہو گئے ہیں. جو لوگ آج سے 2 سال پہلے اگر حرم گئے ہوں گے, یہ 2013 چل رہا ہے, 2011 میں جو گیا ہوں گا تو 2013 میں وہ بولیں گے یہ کیا ہو گیا, یہاں ایک پہاڑ تھا, وہ لوگ کہیں گے وہ چلا گیا اب یہاں سے, اور تھا وہ پہلے لیکن ابھی 2 سال میں ہٹا دیا اس کو. پھر کوئی کہیں گا ارے یہاں فلاں تھا. 1980 سے پہلے جو لوگ گئے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حرم کے پاس پہلے قلعے تھے, یہ ترکی حکومت کے عثمانی خلافت کے قلعے تھے. جب 1982 کے بعد جہاز سفر آسان ہوا اور زائرین حج کے آنے والے بڑھ گئے تو وہ قلعے غائب ہو گئے. قلعوں کے بعد آس پاس کے پہاڑ غائب ہو گئے, بازار غائب ہو گئے, اور اب تو بڑے بڑے پہاڑ ہٹا دیے گئے, اس لیے کہ حج کو آنے والوں کے لیے جگہ نہیں, تو پہاڑ ہٹائے جا رہے ہیں. رہنے والوں کے لیے عمارتوں کو بلند کرنا پڑا, اس لیے کہ شہر اگر چوڑا ہو جائے گا تو ممکن نہیں ہوگا رہنا, تو اسے بلند کیا جا رہا, اور عمارتیں اتنی اونچی اونچی
کہ جس کو انتہائی آسمانوں کو چھونے والی عمارتیں، جو لوگ حال میں عمرہ حج چکائیں گے وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ آسمان کی بلندی والی عمارتیں جو اونچے سے اونچے پہاڑ سے بھی اونچی ان کی اونچائیاں ہیں، اور حرم کے نیچے وہ فرماتے ہیں سرنگیں کھودی جائیں گی، اور ہم سب جانتے ہیں آج مکمل سسٹم بیت الخلاء، پانی کا نظم، اسی طرح ہوا کا سسٹم سب نیچے سے ٹنل سے ہوتا ہے سسٹم، تو کہا بس پھر سمجھ جانا زمانہ پھر قریب آ رہا ہے، قیامت اس سے بہت قریب ہوں گی، تم اس زمانے سے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح آپ سے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو معاملہ ہوا یہ ہوگا کہ بیت اللہ کا حج جو ہے لوگ چھوڑ دیں گے، مطلب لوگ بھول جائیں گے کہ حج بھی کوئی عبادت ہے، اتنی جہالت عام ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ بیت اللہ شریف کا حج موقوف کر دیا جائے گا، لوگ بھول جائیں گے کہ بیت اللہ ہے اور اس کا حج کرنا پڑتا ہے، وہ ختم ہو جائیں گا۔ اسی طرح قیامت کی ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ یہ ہے، اور فرمایا بعض قبائل عرب جو ہے دوبارہ بت پرستی کرنے لگیں گے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ عرب واپس جو ہے جس طرح سے بت پرستی میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بعثت سے پہلے، اسی طرح پھر وہ بت پرستی میں چلے جائیں گے۔ اور آپ نے حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ قبیلے دوس کی خواتین کی سیرینیں ذوالخلیصہ کے ارد گرد حرکت نہ کریں گی۔ ٹھیک، مطلب جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب، اور بالخصوص آپ نے قبیلے کا نام لیا، وہ قبیلہ اسلام سے پہلے جہالت میں تھا اور وہ ایک بت کی عبادت کرتا تھا جس کا نام ذوالخلیصہ تھا، تو کہا کہ جب تک تم ان کی عورتوں کو واپس ذوالخلیصہ جو ہے کہ جو ہے ارد گرد طواف جیسا کرتے حرکتیں کرتے ہوئے نہ دیکھو، سیرین سے مراد یہ ہے کہ ان کی کمر ہلتے ہوئے نہ دیکھو، اس سے مراد یہ چلتے ہوئے نہ دیکھو، انسان چلتا تو کمر ہلتی ہے اس کی، تو کہا جب تک تم یہ نہ دیکھو، اگر یہ حالت آ گئی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب واپس جو ہے توحید سے نکل کر پھر شرک کی طرف اور گمراہی کی طرف چلے جائیں گے اور بت پرستی عام ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی جو قرب قیامت سے پہلے کی بتائی ہے، جو چھوٹی نشانیوں میں وہی ہے کہ جیسا سے ایک شخص آئے گا جو اپنے ہاتھوں سے کعبے کو برباد کر دیں گے، مطلب کعبہ جو ہے لوگ بت پرستی کریں گے، کعبہ پہلے تو تعمیر کیا جائے گا لیکن پھر ایک زمانہ آئے گا لوگ حج کیا ہے بھول جائیں گے، جب حج بھول جائیں گے تو کعبہ جو ہے ظاہر سی بات ایک شناخت والی چیز نہیں بچیں گا، لوگ پہچانیں گے نہیں وہ کیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں، اور آپ نے کہا سنا ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا جشی جب تک تمہارے ساتھ نہ لڑے تم بھی ان کے ساتھ لڑائی نہ چھیڑنا، یہ حبشہ کے لوگ، ابیسینین لوگ، جب تک تم سے جنگ نہ کرے تم اسے جنگ نہ کرنا، کچھ نہ کہو، اس لیے کہ کعبے کا خزانہ کوئی اور نہیں نکالے گا، ایک جشی ہوں گا، جشی مطلب جو حبش کا رہنے والا ہوں گا، جو آ کر کعبے کو ڈھائیں گا اور اس کے خزانے نکال کر لے جائیں گا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اس کی شکل دیکھتا ہوں، وہ ایک کالا انسان ہے، اس کی ٹانگیں اس قسم کی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے ایسا منظر آ رہا ہے کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے کعبے کو جو ہے ایک کے بعد ایک ڈھا رہا ہے اور اس کی خزانوں کو نکال رہا ہے۔ اب اللہ عالم یہ کعبے کے خزانے کیا ہے اور یہ کیا ہوں گے یہ اللہ بہرحال بہتر جانتا ہے، اس طرح سے جو ہے برباد کر دیں گا۔ ٹھیک، مطلب کعبہ ختم ہو جائے گا، لوگ مکے میں حج کو جانا چھوڑ دیں گے، یہ حج کو جانا چھوڑ دیں گے مطلب کعبے کی معرفت اور حج کیا نہیں بتاؤں گا اور اس کو توڑ دیں گا، وہ چونکہ ایک عمارت کی حیثیت ہی رکھیں گی بس۔ ٹھیک، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے جو ہے نئی نئی سواریاں جو ہے لوگ چلائیں گے۔ حدیث میں سواریوں کا لفظ نہیں، حدیث میں لفظ کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا کہ میری امت کے آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی جو ہے زینوں پر بیٹھیں گے جو سواریوں کے مانند ہوں گے، وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے، ان کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ مطلب لوگ ایسی سواریوں پر ہوں گے کہ جو سواری کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ خود ایک سواری کی جیسی ہوں گی۔ اب ایک اونٹ لے لیجیے، آپ اونٹ کے اوپر سواری کرے تو کتنی سواری رہتی ہے، اتنا سی جگہ ہوتی ہے، اس پہ آپ بیٹھتے ہیں، 1 سے 2 سوار بیٹھ سکتے، اونٹ ہے تو 2 سے 3 سوار بیٹھ سکتے، اس سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے، ہے نا، کچھ لگا کر آپ بیٹھ سکتے۔ لیکن آج ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، آج ہمارے پاس ایسی سواریاں ہیں جس میں ہم نہ صرف جس پہ بیٹھ سکتے، لیٹ سکتے، سو سکتے اور کھیل بھی سکتے ہیں، ایسی سواریاں بھی آج ہے نہیں۔ ایسی گاڑیاں ہیں جو گاڑیوں کے اندر سیٹیں ایسی جس کے اندر جیسے کہ خود ایک سواری کے اتنے لوگ بیٹھ رہے ہیں، مطلب جو 10 اونٹ پر لوگ بیٹھتے تھے آج ہماری ایک کار میں بڑھ جاتے اتنے لوگ، ہے نا، ایک بڑی گاڑی ہو تھوڑی سی تو 10 12 15 لوگ بیٹھے ہوئے اس کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا ایسی سواریاں ہو جائیں گی کہ خود وہ سواری جس پہ ہم بیٹھتے ہیں وہ لوگ جن چیزوں پر بیٹھیں گے وہ سواریوں کی جیسی ہو جائیں گی۔ اور آج ہم جانتے ہیں جو سیٹس ہم کاروں میں استعمال کرتے ہیں، چھوٹی کار ہے تو بھی بہرحال الحمدللہ ریلیکس 2 لوگ تو بیٹھ ہی سکتے ہیں پیچھے، کاریں بڑی بڑی ہو تو آدمی لیٹ کر پیر بھی پھیلا کر بیٹھ سکتا ہے، ایسی گاڑیاں بھی ہیں، آمنے سامنے سیٹ والی گاڑیاں، آمنے سامنے آزو بازو والی سیٹ والی گاڑیاں، ضرورت پڑے تو آپ بچھا کر سو جائیے اس کے اوپر آرام سے، ہے نا۔
کتنی سہولتیں. تو ایسی سواریاں ہو جائیں گی جس کی سیٹیں ایسی ہوں گی جس پہ انسان بیٹھتا ہے وہ خود سواریوں کی جیسی ہو جائیں گی. مطلب جس طرح کی آج کی سواریاں ہیں آپ کے زمانے کی تو ویسی تو ان کی مطلب بیٹھنے کی جگہ ہوں گی خود ہماری سواری کی اتنی آپ نے ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو چھوٹی نشانی میں سے کچھ نشانی بتائی ان میں سے ایک یہ ہے کہ پہلی رات کا چاند بڑا نظر آنے لگے گا. پہلی رات کا چاند عموماً چھوٹا ہوتا ہے بہت, لیکن قیامت سے پہلے واللہ عالم بہرحال یہ کیوں ہوگا, ہو سکتا ہے کچھ جغرافی تبدیلی کی بنیاد پر یا دنیا ہو سکتا ہے چاند کے قریب چلی جائے, یہ واللہ عالم بہرحال جو کچھ وجہ رہیں گی, لیکن پہلی کا چاند اتنا نہیں ہوگا جتنا عام دنوں میں دکھتا ہے بلکہ خاصا بڑا دکھا کریں گا. یہ بھی آپ نے فرمایا حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ قرب قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ چاند معمول سے بڑا نظر آئے گا. پہلی رات کا چاند دیکھ کر کہا جائے گا یہ تو دوسری رات کا چاند ہے. مطلب لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے جن کو معلوم ہے چاند کے بارے میں تو بڑا چاند دوسری رات کا دکھ رہا ہے, مطلب چاند بڑا نظر آنے لگے گا. اسی طرح جو قیامت کی چھوٹی نشانی میں آپ نے ایک نشانی بتائی وہ یہ ہے فحاشی اوریانیت کا جو ہے ظہور ہو جائیں گا اور لوگ فحاشی کا علانیہ ارتکاب کریں گے. اعلانیہ مطلب بالکل کھل کر ارتکاب کریں گے. حدیث کے الفاظ یہ ہے, مستدرک حاکم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ یہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ زمین پر کوئی بھی انسان, کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جس کی اللہ کو ضرورت ہو. پھر آگے فرمائے نوبت یہاں تک پہنچیں گی کہ دن کی روشنی میں علل اعلان لوگوں کو میں اعلان کر کے علل اعلان راستے کے عین بیچ ایک عورت سے زنا کیا جائے گا اور کوئی شخص اس پر اعتراض کرنے والا نہ ہوگا اور نہ ہی اسے ہٹانے کی کوشش کریں گا. اس دن معاشرے کا سب سے بہترین شخص وہ ہوگا جو زانی مرد اور زانی عورت کو یہ کہیں گا کہ تم نے ذرا راستے سے تھوڑا ہٹ کر یہ کام کیوں نہیں کیا. مطلب زنا علانیہ لوگ کریں گے, راستوں پر کریں گے, اور ان میں وہ شخص بہت اچھا ہوگا جو کہیں گے یار تم یہاں علانیہ کیوں کر رہے ہو, تھوڑا سا بازو ہٹ جاتے کم از کم, راستہ چونکہ ہو سکتا ہے راستے کی تکلیف سے ہوں گی تو وہ کہیں گا کہ راستے سے ہٹ جاؤ, تھوڑا ذرا بازو ہٹ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہنے والے کی اس دور میں وہی حیثیت ہوں گی جو آج تمہارے درمیان ابوبکر اور عمر کی ہے. مطلب اتنا برا زمانہ کہ برائی کو برائی بولنے کی طاقت بھی نہیں ہوں گی, جو صرف برائی کو بازو ہٹ کر کے کہیں گا اس کی وہ حیثیت ہوگی. آپ فرماتے ہیں جیسے آج عمر اور ابوبکر اور عمر کی حیثیت ہے تم پر جو مقام. اور فحاشی کے اس دہانے پر انسانیت بھی چل پڑی ہے اور مسلمان بھی چل پڑے ہیں. جو لوگ دنیا جانتے ہیں, جو لوگ دنیا دیکھتے ہیں, آج زنا علانیہ بھی ہوتا ہے. آپ کو علم نہ ہو تو الگ بات ہے, علل اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی اس وقت میں اس چینل پر, اس انٹرنیٹ کے فلاں پر, اس سائٹ کے اوپر زنا ہوگا, جس کو دیکھنا ہے آ جائے, جوائن کر لے کمیونٹی کو. اور علل اعلان جو ہے زنا ہو رہا ہے آج اپنے گھروں میں لوگ کر ٹی وی کے ذریعے بتا رہے ہیں, کل وہ سڑکوں پہ بھی آ جائیں گے. اور انسانیت بھی اس کے پیچھے چل پڑی ہے. اور افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں امت مسلمہ بھی اس راستے پر چل. یہ بہت غور و فکر کا زمانہ ہے, یاد رکھیں, بہت باریک بینی کا زمانہ ہے. بہت ضرورت ہے کہ شرم و حیا ہم اختیار کریں, ورنہ دور بہت برا آنے والا ہے, یاد رکھیں. آپ نے فرمایا وہ اتنا برا دور ہوگا, اتنے برے حالات ہو جائیں گے, اتنے برے لوگ ہوں گے کہ زنا جیسے سخت عمل کو بھی معمولی جانوروں جیسا عمل سمجھیں گے کہ ان میں برائی کو روکنا اتنا بڑا کارنامہ ہوگا. مطلب برائی اتنی عام ہوں گی کہ جو صرف یہ کہہ دے بھائی بازو ہو جاتے تو اسی شخص کو جو ہے بہت بڑا مرتبہ حاصل ہوگا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ اتنا کہنے کی وجہ سے بہت تکلیف دیا جائے گا, اس لیے کہا کہ اس کے مقام ابوبکر اور عمر جیسا ہوگا. اور آج ایسے کئی سنگین جرائم ہیں جن جرائم کو آپ گناہ بول بھی نہیں سکتے. ان کو گناہ بولنا آپ پر ایک گناہ صادر ہو جاتا ہے, آپ پر ایک جرم عائد ہو جاتا ہے. نہیں آج حالات کہ جو گناہ سنگین جرائم جو انسانیت کے خلاف ہو رہے ہیں ان گناہوں کو بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے. معمولی بات ہو رہا ہے, سوسائٹی ہے, سماج ہے, سب کر رہے ہیں, چلتا ہے, ہوتا ہے, کیا ہے نا. اور اگر کوئی کہتے یہ برا ہے تو برا کہنے کی حیثیت نہیں ہے. نہیں آج بے پردگی کو ایگزامپل مثال کے طور پہ لے لیجئے. ایک عورت بے پردہ ہے, بازاروں میں گھوم رہی ہے, آپ کی دوست کی بیوی ہے, آپ کی پڑوسی کی بیوی ہے, ہمت ہے بولنے کی کہ اس کو برقع کراؤ؟ نہیں ہے ہمت. آپ رشتے کون توڑنا چاہتا ہے یار, پورا سماج تو کر رہا ہے نا, میں اس کو روک کے کیا کروں, کس کو کہوں؟ ہمت نہیں, بولنے کی ہمت نہیں. وہ تو دور کی بات ہے. آپ نکاح کے گھر میں کسی کے پاس پیغام بھیجتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری لڑکی پردہ نہیں کرتی, ہاں چلیں گا, کوئی بات نہیں, بس نکاح ہو جائے, اس سے زیادہ کیا ہوں گا, ہے نا. تو آج تو ہمت بھی نہیں ہے بولنے کی کہ پردہ نہیں کرتی. آپ کو شرم نہیں آ رہی ہمیں بولتے ہوئے کہ آپ کی بچی پردہ نہیں کرتی, آپ سوچتے ہیں ہم رشتہ کریں گے اپنے بچے کا اس سے؟ ہے نہیں ہے حالات. کتنی برائی عام ہو رہی.
بلکہ حالت تو یہ ہے کہ برائی ہمارے آنکھوں میں، ہماری ذہنیت میں مزین چمک رہی ہے کہ ایسی عورتوں کو پسند کیا جاتا ہے جو فحاش کپڑے پہن رہی ہے، بے پردہ رہتی ہے، اس کو رشتے پہلے جا رہے ہیں۔ یہ کیا دخیان اسی پردے میں گھومتی رہتی ہے بچی، اس کو اب رشتے آنا؟ رشتے تو اس کو آئیں گے جو کھل کر رہتی ہے۔ اور بیچارے پھر ایسے والدین جن کے عقائد کمزور ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بے پردہ رکھتے نہیں، اسی بہانے شاید رشتہ آ جائیں گا۔ آج بولنے کی ہمت ہے آپ نے کہ یہ معاملہ غلط ہے؟ ہوا نہیں جا رہا زمانہ کہ آج ہم بولنے کی سخت اور طاقت نہیں رکھ رہے ہیں، چھوڑیے دوسروں کو، محرمات کی ہمت نہیں اپنے محرم کو سمجھانے کی۔ حالت تو یہ ہے۔ آج اگر کسی مرد کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پردے کی بڑی اہمیت ہے، اس کی ہمت نہیں اپنے بیوی کو کہنے کی پردہ کرو، ہے نا؟ اس لیے آپ سے فرما رہے اس زمانے میں یہ کہنے والے کی بڑی حیثیت ہوں گی، بھائی کی ذرا بازو ہٹ جاتے تو ٹھیک ہوتا۔ اس کی حیثیت ابوبکر عمر کی ایسی ہوں گی، اس لیے وہ دور بہت برا ہوں گا، وہ لوگ بہت برے ہوں گے جن کی وجہ سے جو ہے اس طرح کے معاملات ہو جائیں۔ ٹھیک، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے، قیامت تب تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ بیت اللہ پر حملہ اور ایک لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ قیامت سے پہلے ایک معاملہ یہ ہوگا، اور یاد رکھیے ابھی جو علامتوں کی طرف میں جا رہا ہوں، میں نے دھیرے دھیرے عام علامتوں سے لے کر اس درس میں کچھ مخصوص علامتوں کی طرف جاتا گیا، اور یہاں معاملہ میں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ یہ علامتیں امام مہدی کے ظہور کے قریب اب پہنچ رہی ہے، پوری علامت، مطلب مہدی جو ایک ہدایت یافتہ شخصیت ہوں گی، یہ تمام تفصیلات ہم پچھلے کانفرنس میں رکھ چکے ہیں، جس کی ڈی وی ڈیز میں آپ بہرحال اس کی تفصیلات دیکھ سکتے جو بن چکی ہیں۔ اب مہدی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایک ایسے واقعے کی طرف جا رہے ہیں جس کے بعد بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا چالو ہو جائیں گا۔ مہدی ایک آخری علامت ہے چھوٹی علامتوں میں، اور اس کے بعد تمام جو ہے بڑی علامتیں ہوں گی، لیکن چونکہ وہ میں رکھ چکا ہوں اس لیے میں وہاں تک نہیں جاؤں گا، اس سے ایک اسٹیپ پہلے ہی ختم کر دوں گا۔ ٹھیک، تو بیت اللہ پر ایک لشکر حملہ کریں گا اور وہ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک پناہ لینے والا بیت اللہ شریف میں پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر ارسال کیا جائے گا، روانہ کیا جائے گا۔ وہ لشکر جب ایک کھلے میدان میں ہوگا تو اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ میں نے سوال کیا، جو راوی حدیث ہے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ان کا کیا ہوگا جو مجبوراً وہاں لائے گئے، جو لشکر کو صرف دیکھنے آئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھی لشکر کے ساتھ ہی دھسا دیا جائے گا، مگر قیامت کے روز یہ اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے۔ قیامت سے پہلے حالت یہ ہوں گی کہ ایک شخص جو ہدایت یافتہ ہوگا، یہ امام مہدی کے تعلق سے بات ہے، وہ جو ہے دوڑ کر جو ہے بیت اللہ کے اندر پناہ لیں گے، چونکہ انسانیت لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے، وہ حق پر ہوں گے، لیکن اور ایک لشکر نکلیں گا جو ان کو ختم کرنا چاہیں گا۔ ہو سکتا پولیٹیکل رائیولری جس کو بولیں گے، سیاسی کوئی رنجشیں ہوں گی کہ بھائی یہ حکومت میں نہ آ جائے، اور وہ زمانہ خلافت کا ہوگا مسلمانوں کی، یاد رکھیے۔ تو وہ بھاگ کر بیت اللہ میں پناہ لیں گا وہ شخص، اور ایک لشکر روانہ کیا جائے گا انہیں ختم کرنے کے لیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک مقام پر دھسا دیا جائے گا، اور اسی وقت کچھ لوگ دیکھنے آئیں گے کہ کیا جنگ ہونے والی ہے، کچھ لوگ مجبور پکڑ کے لا جائیں گے، جیسے جو غلام وہ ہوتے ہیں ساتھ میں۔ تو راوی حدیث نے سوال کیا، اللہ کے رسول چلو وہ لشکر والے تو دھسا دیے جائیں گے، لیکن وہ بیچارے لوگ جو دیکھنے آئیں گے اور جو مجبوراً لائے جائیں گے، تو کہا وہ دونوں بھی دھس جائیں گے؟ تو کہا ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوگا؟ تو کہا ہاں، دھس تو وہ جائیں گے، لیکن روز قیامت اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے۔ لڑنے آئے تھے تو گناہ ملیں گا، اور صرف دیکھنے آئے تھے تو دیکھنے کی نیت سے اٹھا جائیں گے، مجبور لائے گئے تو مجبوراً اٹھا جائیں گے۔ سمجھ رہے بات؟ اسی حدیث سے علماء لکھتے ہیں جب کسی جگہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، عذاب آتا ہے، یا جسو کہیں گے طوفان ہوتا ہے، آندھی ہوتا ہے، مصیبتیں ہوتی ہے جس میں مسلمان مر جاتے ہیں اور اچھے اور برے سب چلے جاتے ہیں، تو یہاں علماء لکھتے ہیں اچھے اچھی نیت پہ اٹھا جائیں گے اور برے برے نیت پر اٹھا جائیں گے، کیونکہ اچھے لوگ اچھے تھے لیکن عذاب آئیں گا تو سب پر آتا ہے نا ایک ساتھ، تو بروں کے ساتھ اچھے بھی جاتے ہیں، لیکن اچھی نیت پہ اٹھیں گے اچھائی کے ساتھ، چونکہ حدیث میں کیا ہے، جو لوگ دیکھنے آئے تھے دیکھنے کی نیت سے، جو لوگ مجبور لائے تھے مجبوراً، لیکن جو لڑنے آئے تھے ان کو تو عذاب ملے گا۔ تو قیامت سے پہلے ایک لشکر جو بیت اللہ کی طرف آئیں گا لیکن وہ دھسا دیا جائے گا۔ اسی طرح مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم جنگ اور فتح قسطنطنیہ، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ امام مہدی کے زمانے میں ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس میں نام مہدی کا آتا نہیں ہے، یاد رکھیے، تو لہٰذا ہم اس کو ایک عام طرز پر میں آپ کو رکھ رہا ہوں، لیکن یہ علامتیں جو آخری زمانے میں بیت اللہ میں ایک شخص کے چھپنے کی، لوگوں کے اسے قتل کرنے کے آنے کی، علماء لکھتے ہیں یہ امام مہدی ہی ہوں گے جو آئیں گے، جو جب ہی پیدا ہوں گے، یاد رکھیے یہ کوئی چھپے ہوئے شخصیت نہیں ہے جو نکل کر اس دن آ جائیں گے کہ میں چھپا ہوا تھا آ گیا ہوں، یہ پیدا ہوں گے اور اس زمانے میں ایک نیک اور صالح شخص ہوں گے۔ مہدی کہا جاتا ہے اس شخص کو جو ہدایت یافتہ ہو، ہدایت یافتہ ہونے کی وجہ سے انہیں مہدی کہا جائے گا، ان کا نام مہدی نہیں ہوگا، ان کا نام محمد بن عبداللہ یا جو ہے احمد بن عبداللہ ہوں گا، یاد رکھیے، اس لیے کہ آپ سن کی حدیث ہے مہدی میرے خاندان میں سے ہوں گا، اس کا نام میرے نام سے ہوں گا، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام سے ہوں گا، تو آپ سن کے نام محمد اور احمد ہے، تو مہدی کا نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوں گا، اور وہ دیکھنے دکھانے میں میرے ہی طرح ہوں گا، کھڑی ناک کا ہوں گا، چوڑی پیشانی کا ہوں گا، بہرحال آپ نے اوصاف بھی بتایا اس کی۔ بہرحال
اسی طرح جو علامت آتی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک عظیم جنگ اور فتح قسطنطنیہ کانسٹینٹینیپل فتح ہوں گی اس کی. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں قسطنطنیہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے اور وہ ترکی کی دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے، جس کو آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں. وہ جو ہے ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کا نام ہے اسلام پول، اسلام کا شہر، شہر اسلام. لیکن وہ ہوتا ہے نا روانی میں لوگ جو ہے اس کو پڑھتے پڑھتے وہ اسلام پول سے استنبول ہو گیا. ٹھیک، تو اسے قسطنطنیہ کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ کانسٹینٹینیپل یہ جو ہے رومی بادشاہ کے جو ہے ایسٹ، جس کو کہیں گے ایسٹرن آرتھوڈاکس، جو ان کا چرچ تھا، اس کے رومی حکومت دو حصوں میں تقسیم تھی، ایسٹرن اور ویسٹرن. ٹھیک ہے، مشرقی اور مغربی رومی حکومت تھی. ٹھیک ہے، تو اس کا دارالحکومت تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا اور کہا، اور آپ نے حدیث کے الفاظ یوں ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینے کی بربادی ہو. بیت المقدس جب آباد ہو جائیں گا، مطلب پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گا دوبارہ، تو مدینے کی بربادی ہو جائے گی. ایک روایت میں ہم نے فرمایا مدینے کو ایسا لوگ بھول جائیں گے کہ مسجد کے اندر، مطلب مسجد نبوی کے پاس کتے اور بھیڑی آ کر رہنے لگیں گے اور وہاں وہ غلاظت بھی کر دیں گے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا لیکن یہ کیا ہے، اسٹرکچر تو باقی ہوگا، لوگوں کو علم نہیں ہوگا، رسول کو بھول چکے ہوں گے، تعلیمات رسول جا چکی ہوں گی، حج اور عمرہ بھول چکے ہوں گے، نماز اور زکوٰۃ دینا بھول چکے ہوں گے، کوئی تعلیمات باقی نہ ہوگی. یہ وہ زمانہ ہوگا. تو کہا بیت المقدس کا آباد ہونا، مدینے کے برباد ہونا ایک ساتھ شروع، یہ آباد ہوگا اور یہ برباد ہونا شروع ہو جائیں گا. مدینے کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم معرکہ چھڑ جائیں گے، ایک عظیم جنگ شروع ہو جائیں گی. وہ معرکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائیں گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائیں گا تو پھر جلد ہی دجال خروج ہو جائیں گا. تو بیت المقدس کے آباد ہونا، مدینے کا برباد ہونا، مدینے کا برباد ہونا، ایک عظیم جنگ کا چھڑ جانا. واللہ عالم یہ جنگ مدینے کو لوگ قبضہ کر کے اس کو غیر آباد کریں گے یا لوگ بھول جائیں گے، اس معاملے میں علماء کی مختلف رائے ہے، جو بھی وجوہات ہوں گے، لیکن مدینہ غیر آباد ہو جائیں گا. اور پھر اس کے بعد ایک عظیم جنگ، اس جنگ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوں گی، کانسٹینٹینوپل واپس سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے. ابھی تو وہ ہے لیکن ہو سکتا پھر چلی جائے قیامت سے پہلے، پھر واپس لینے کے لیے مسلمان لڑے، پھر دجال کا خروج ہو جائیں گا. آگے روایت جو دوسری روایتوں میں آپ نے اس کی اور وضاحتیں پیش کی، جو صحیح مسلم، صحیح بخاری اور دیگر حدیثوں میں آتی، وہ یہ ہے تم لوگ رومیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر تم مل کر اپنے ایک دشمن سے لڑائی کرو گے جو تمہیں جنگ میں، تو اللہ تمہیں جنگ میں فتح یابی دیں گا. مطلب مسلمان اپنے لیڈر مہدی کے ساتھ جنگ میں جائیں گے. حدیث میں لیکن مہدی کے الفاظ نہیں یاد رکھیں. اپنے لیڈر کے ساتھ جنگ کرو گے اور مصلحت کے تحت ایک تیسرے دشمن سے لڑنے کے لیے تم عیسائیوں سے جو کمپرومائز کرو گے اور دونوں مل کر ایک فرنٹ بنائیں گے، جو ایک یونین بنائیں گے اور مل کر جو ایک تیسرے دشمن سے لڑیں گے. واللہ عالم یہ تیسرا دشمن کون ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن ہو سکتا ہے یہ لادین لوگ ہو، مطلب ایسے لوگ جو دین کو سمجھتے ہو نہ جانتے ہو. اس وجہ سے عیسائی اور مسلمان چونکہ دین کی اہمیت رکھتے ہیں اپنے عقیدے میں، اور آج بھی ان کے اندر اپنے دین کی عقیدت، اہمیت، دین، تہوار، لباس باقی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ دونوں اس لادین قوم سے، بغیر دین والی قوم سے، دنیا پرست قوم سے لڑنے کے لیے سوچیں گے کہ بھائی دیندار لوگوں کو ایک ساتھ جمع ہو جانا چاہیے بے دینوں کے خلاف. واللہ عالم، لیکن وجہ کیا ہوں گی ہم نہیں جانتے. دونوں مل جائیں گے اور تیسرے دشمن سے جنگ کریں گے. پھر حدیث میں آپ نے فرمایا وہ جنگ ہوں گی اور جنگ میں مسلمان اور عیسائیت جو مل کر لڑیں گے، ایک کامن فرنٹ سے لڑیں گے، تو وہاں اللہ ان کو فتح یابی دیں گا، کامیابی دے دیں گا. ٹھیک، ایک روایت میں ہے کامیابی دے دیں گا. اس کے بعد آپ فرماتے مال غنیمت حاصل ہوں گی اور مسلمان صحیح سلامت واپس لوٹیں گے. پھر میدان جنگ میں واپس ہوں گے، حتیٰ کہ عیسائی میدان جنگ پر پڑاؤ ڈالیں گے جس ٹیلے پر بھی وہ ہوں گے. مطلب مسلمان اور عیسائی پہلے لڑیں گے ایک کامن اینیمی سے، ایک دشمن سے، اس کے بعد یہ ریلیکس ہوں گے اور اتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ٹیلے جو ہوتے ہیں نا، اونچائیاں جو زمین کی سب بھر جائیں گی، بیٹھے ہوں گے. اور پھر عیسائیوں میں سے ایک شخص اٹھیں گا اور ایک معاہدہ کیا جائے گا. اس یونین سے پہلے، جڑنے سے پہلے، ملنے سے پہلے ایک معاہدہ ہوگا، اور معاہدہ یہ ہوگا کہ جب ہم جنگ جیتیں گے، یہ جنگ کے معاملے میں یہ اللہ کی طرف سے فتح ہوں گی، تم اپنے مشرکانہ عقائد اس میں نہ لانا. لیکن عیسائی اس بات کو توڑیں گے اور اس معاہدے کو توڑیں گے، اور جنگ کے بعد جب مسلمان ریلیکس بیٹھے ہوں گے ٹیلوں پر، تو ایک عیسائی صلیب کو اٹھائیں گا اور کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی. جب وہ کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی تو یہ معاہدے کو توڑنا ہوگا، چونکہ معاہدہ ہوگا کہ صلیب کا نام نہیں لیا جائے گا جنگ میں. اور ایک مسلمان اٹھ کر اس کو قتل کر دیں گا. جب اس کو وہ قتل کریں گا تو عیسائی فوج ایک طرف ہو جائیں گی، مسلمان ایک طرف، اور اب جو کامن انیمی سے لڑ رہے تھے اب یہ دونوں آپس میں جنگ کریں گے ایک دوسرے سے، اور دونوں آمنے سامنے ہوں گے. آپ نے فرمایا یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی، اتنی گھماسان، کہ عیسائی 80 جھنڈے تلے آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے. 80 جھنڈے تلے آئیں گے، مطلب 80 بٹالین، ایک حصہ ہوتا ہے ہر فوج کا الگ الگ، تو 80 جھنڈے ہوں گے
اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے، ٹھیک، اور یہ لڑنے آ جائیں گے، مطلب اتنی تعداد ان کی ہوں گی جو مسلمان ساتھ مل کر لڑ رہی تھی، اور واللہ عالم مسلمان ان کے برابر یا ان سے زیادہ تعداد نہیں، واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی، ایک مسلمان اسے قتل کر دیں گا، معاہدہ ٹوٹ جائیں گا، اور جو ہے عیسائی پھر جمع ہوں گے، اور جنگ کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ اتنی تعداد کے ساتھ، اور یہ اگر 80 کو آپ ضرب دے 12,000 سے تو یہ 8-9 لاکھ کے قریب سے زیادہ جو ہے لوگ ہوتے ہیں۔ جب فوج اتنی ہے تو اندازہ لگائیے کتنا جنگ کیسی ہوں گی۔ بہرحال مسلمان لڑیں گے، اور آپ سے فرماتے ہیں اتنی گھماسان لڑائی کہ ایک پرندہ اگر اس میں سے اڑ کر جانے کی کوشش کریں گا تو یہ سم سے نکلیں گا تو میدان جنگ کے ادھر نہیں جا سکیں گے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جنگ صرف زمین پہ نہیں لی جائیں گی، آسمان میں بھی ہو رہی ہوں گی، اس وجہ سے تو پرندہ اڑ کر جا رہا ہے لیکن نہیں جا سکیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنگ کے بعد اتنے لوگ مر جائیں گے کہ ایک پرندہ اگر اوپر سے اڑ کے جائیں گا تو تعفن اور بیماری اس بدبو سے وہ مر کر گر جائیں گے، اتنی خطرناک جنگ۔ بہرحال مسلمان جو ہے جائیں گے، بعض جو ہے یہ بیان کیا کہ جو ہے مسلمان پھر ہتھیار جو اپنے سنبھال لیں گے اور لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ مسلمانوں کی جماعت کو جو ہے شہادت سے سرفراز کریں گا، اور جو ہے مسلمانوں کو جو ہے یاد رکھیے فتح دیں گا اس جنگ کے اندر۔ اور اسی طرح جو ہے اور بھی روایتوں میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے، صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں یہ واقعہ تفصیلاً آتا ہے، اس میں الفاظ یوں ہیں: قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ عیسائی عماق یا دابق، عماق اور دابق یہ دو سٹی ہے، دو شہر ہے جو آج بھی سیریا کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا عماق یا دابق کے مقام پر پڑاؤ ڈالیں گے، دیکھیے مقام تک آپ نے بتایا، پڑاؤ ڈالیں گے مطلب وہ جنگ کے بعد پڑاؤ ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے ایک لشکر روانہ ہوگا جو اس زمانے کے بہترین لوگ ہوں گے، مطلب وہ صلیب کی جنگ ہوئی، وہ بولیں گا جیت ہوئی، وہ مار دیں گا، اس کے بعد دونوں فوجیں جا کے پھر لڑنے کے لیے بعد میں آئیں گی، اس سے پتہ چلتا ہے۔ مدینہ سے ایک لشکر نکلیں گا جو سب سے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے جو ہے مد مقابل صف آرائی کریں گے، لڑائی کے لیے تیاری کریں گے ہوں گے، تو عیسائی کہیں گے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کرنے کے لیے دو جو ہم میں سے گرفتار ہو گئے تھے، مطلب عیسائی کہیں گے کہ پہلے ان عیسائیوں کو ہمارے پاس بھیجو جو تمہارے پاس گرفتار ہو کر گئے تھے۔ اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو پہلے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسلام سے متاثر ہو جائیں گے۔ جب وہ ایک صلیبی کہیں گا کہ صلیب کی جیت ہوئی اور مسلمان الگ ہوں گے تو تب یہ عیسائی کہیں گے کہ ہم مسلمان ہوئے اور ہم تمہارے ساتھ جانا چاہیں گے، اور شاید آ جائیں گے۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس عیسائی ہمارے لوگ ہیں پہلے ان کو بھیجو، ہم ان سے لڑنا چاہیں گے۔ مسلمان جواب دیں گے نہیں، اب وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو بھیج نہیں سکتے، وہ ہمارے ساتھ لڑیں، مطلب وہ مسلمان ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کرنے جو ہم میں سے تھے تمہارے پاس آ گئے ہیں، مگر مسلمان کہیں گے نہیں، اللہ کی قسم ہم بھی اپنے بھائیوں کو تمہارے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی لڑیں گے۔ تو عیسائی مسلمانوں سے جنگ کریں گے جس میں مسلمانوں کے لشکر کا تیسرا حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، 1/3، 1/3 لوگ دشمن کو دیکھ کر ڈر کر فرار بھاگ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، جنگ سے بھاگنے والے کی اللہ توبہ نہیں قبول کرتا، اس لیے کہ اس سے لشکر کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لشکر سے 1/3 لوگ، 1/3 تو بھاگ گئے دیکھ کے ہی، 1/3 لوگ جہاد کریں گے، مطلب حق کے لیے لڑیں گے اور شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے، ٹھیک ہے، اور 1/3 حصہ فتح یابی حاصل کریں گا، اللہ کامیابی دیں گا ان کو، فتح حاصل کریں گا۔ یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں، دنیا کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، مطلب قسطنطنیہ جب عیسائیوں کے اس میں رہیں گا، پھر یہی مسلمان دابق یا عماق کے مقام سے آگے نکلیں گے شام سے، اور قسطنطنیہ ترکی کا دارالحکومت جو وہاں پہنچیں گے، اسے فتح کریں گے۔ اور جب وہ اپنی تلواریں زمینوں زیتونوں کے درخت پر لٹکا دیں گے اور آرام کریں گے فتح کے بعد، تو اس میں ایک آواز آئیں گی اور آواز کہیں گے اے لوگو تمہارے بیچ میں مسیح دجال نکل گیا، دجال آ گیا۔ اور پھر وہ لوگ وہاں سے اٹھیں گے اور اپنے گھر بھاگیں گے تاکہ اپنے بیوی بچوں کی خبر لے، دجال کی فتنے سے کہیں وہ شامل نہ ہوں، لیکن وہ خبر پہلی بار جو دی جائیں گی وہ غلط ثابت ہوں گی۔ وہ لوگ کہیں گے کہ آئندہ کوئی ایسی غلط افواہ نہ اڑائیں گا دجال کے بارے میں۔ اسی سے میں یہ بات میں نے وہ کی تھی کہ یہ زمانہ امام مہدی کا ہوں گا، یاد رکھیے، لیکن حدیثوں میں الفاظ نہیں ہے، لیکن امام مہدی کا ہی زمانہ تھا، اور امام مہدی جو ہے یہ آخری چھوٹی علامتوں میں ہے۔ اس کے بعد کی علامتیں دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، اور زمین مختلف اور بھی بہرحال 7 اور علامتیں، یہ تو 3 ہیں، اس کے علاوہ 7 ہیں، وہ 10 بڑی بڑی علامتیں پھر ایک کے بعد ایک جو ہے ظاہر ہونا جو ہے چالو ہو جائیں گی۔ تو وہ جو ہے شام وہ خبر جھوٹی نکلیں گی، لیکن دوسری بار جب خبر ہوگی وہ خبر جو ہے بہرحال سچی نکلیں گی۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانی چھوٹی آپ وسلم فرماتے ہیں ان میں ایک نشانی یہ ہے کہ جو ہے مستقل چلنے والے فتنے، اور جو ہے مستقل چلنے والے اور آندھیوں کی طرح یا
اندھیری رات کی طرح آنے والے فتنے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں الفاظ فرمائے، سنن ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے احلاس کا ذکر فرمایا۔ میں پوری حدیث نہیں، اس کا ایک حصہ رکھ رہا ہوں۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنے احلاس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ افراط اور تفریح، جنگ و جدل کا فتنہ ہے۔ لوگ افراط اور تفریح، زیادتی اور کمی کا شکار ہوں گے، جنگ اور لڑائی کا یہ جو فتنہ ہوگا۔ پھر ایک خوشحالی کا فتنہ ظاہر ہوگا، جو ایک ایسے شخص کے قدموں سے اٹھے گا جو میرے اہل سے ہوں گا، مطلب پھر یہ خوشحالی ہر طرف ہو جائیں گی، جو رسول اللہ کے خاندان سے ہوں گا۔ یہ امام مہدی کی بات ہو رہی ہوگا، وہ خود کو مجھ سے تعلق رکھنے والا خیال کریں گا۔ بہرحال یہ ایک دوسرے شخص کے بارے میں بات آ رہی ہے جو آپ وسلم کے بارے میں کہیں گا کہ میں آپ وسلم کے تعلق رکھتا ہوں، لیکن آپ فرماتے ہیں مجھ سے تعلق نہیں رکھیں گا۔ میں جو ہے آپ وسلم فرمایا کہ میرے دوست تو وہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کی بیعت کریں، اکٹھے ہو جائیں گے جو کم علم، کم عقل، کم اہمیت کا ہوں گا۔ اس کے بعد ایک سیاہ تاریک فتنہ اور آندھی مصیبت کا دورہ شروع ہوگا۔ اس فتنے کا اثر اور زر میری امت کے ہر شخص تک پہنچ جائیں گا اور کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ جب بھی کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد والا فتنہ اس سے زیادہ بڑا اور شدید ہوگا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کافر ہو جائیں گا۔ لوگ دو قسموں میں ہو جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے، ایک ایمان والے جن میں نفاق نہیں ہوگا، اور دوسرے منافق نفاق والے جن میں ایمان بالکل بھی نہیں ہوگا۔ جب یہ حالت پیدا ہو جائیں گے تو اس وقت دجال کا انتظار کرنا، اسی روز ہو سکتا آ جائے یا اس کے اگلے دن وہ آ جائے۔ تو بہرحال ایک فتنوں کا دورہ بہرحال شروع ہو جائیں گا۔ اور اس کے بعد جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس میں ایک چھوٹی علامت میں سے یہ بھی ہے بیت المقدس کی آبادی اور مدینے کی بربادی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو سنن ابو داؤد کی روایت ہے، بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینے کی بربادی ہوگی۔ مدینے کی بربادی جو کوئی عظیم معرکہ شروع ہو جائیں گا، وہ معرکہ اور جنگ جو ہے ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائیں گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائیں گا پھر جلدی دجال ظاہر ہو جائیں گا۔ یہ کہہ کر جو ہے صحابی رسول نے جو ہے جس نے روایت بیان کی، ایک دوسرے جس کو سنا رہے تھے اس کی مانڈی پر وہ کری، اور یہ فتنہ کہا ایسے ہی ظاہر ہوگا، اور اتنی حقیقت ہے جتنا تیرا اور میرا یہاں موجود ہونا حقیقت ہے نا، اتنی ہی واقعے کی۔ تو بہرحال یہ امام مہدی کا دور ہوگا، اور پھر امام مہدی آئیں گے اور فتنے فساد کو ختم کر دیں گے، امن و امان کا دور آئیں گا۔ امام مہدی کے زمانے میں ہی بہرحال دجال کا ظہور، یاجوج ماجوج خروج، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور بہت ساری باتیں پھر تفصیلی بہرحال چلتے رہیں گی۔ قیامت کی یہ بڑی علامتوں کا پھر سلسلہ شروع ہو جائیں گا۔ بڑی علامتوں کی تفصیلات بہرحال ہم نے پہلے دیکھ چکے تھے، تو یہاں بہرحال ہم چھوٹی علامتوں کو بہرحال ختم کرتے ہیں۔ یہ چند علامتیں تھیں جو قیامت کی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ یقیناً یہ کل علامتیں نہیں تھیں، ٹوٹل نہیں تھی، لیکن کچھ نہ کچھ، اور میں نے صرف وہی حدیثیں رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کی جن میں الفاظ قیامت جب تک قائم نہ ہوں گی، مطلب کنڈیشنل حدیثیں تھی پوری جتنی میں نے رکھی آپ کے، تب تک قائم نہ ہوں گی جب تک تم یہ دیکھنا لو، جب تک قائم نہیں ہوں جب تک یہ نہ ہو جائے، جب تک قائم نہیں ہوں جب تک ایسا نہ ہو۔ تو میں نے وہ حدیثیں رکھی جو بالکل کنڈیشنل تھی، باقی بہت ساری اور بھی میں نے بہرحال آپ کے سامنے نہیں رکھی، چونکہ وقت بھی اتنا ہمیں سہولت نہیں دے رہا کہ ہم تمام رکھیں، لیکن بہرحال ہم اور بھی بہرحال کتابوں کو پڑھ کے ان تمام چیزوں کا بہرحال مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں ایک چیز کا آپ ضرور خیال رکھیں، قیامت کے تعلق سے لوگوں کی باتیں، افواہوں پہ آپ دھیان نہ دیں، حقیقی علم جو ہے کتاب و سنت کا حاصل کرنے کی بہرحال ہم کوشش کریں۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ میں اپنی اس بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم تمام کی جو ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم تمام کو اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اپنی کتاب کو سمجھنا اور اپنے نبی کی سنت کو سمجھ اور عمل کرنا آسان کریں، جب تک ہمیں زندہ رکھیں، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھیں، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔